السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى وجاء ربك. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر عبادت قولی ہو کہ عملی، ظاہری ہو کہ باطنی، انفرادی ہو کہ اجتماعی، ہر عبادت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو تمام عبادتوں کا مستحق ہے. الہ العالمین ہے، وہی ہمارا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. وہ مالک الملک ہے، بڑے پیارے پیارے اس کے نام ہیں، بے حد و حساب اس کے نام ہیں، اس کی صفات بے مثال ہیں. وہ اپنے ناموں میں بھی اور اپنے صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم بنا کر مومنوں کے لیے مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 18 رمضان 1438 ہجری مسجد خانہ چھتہ بازار حیدرآباد ہندوستان میں یہ خصوصی پروگرام منعقد ہے جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان اور اس کا اثر ہماری زندگی اس پر مشتمل ہے. اب تک 2 کلاسز ہو چکی ہیں، یہ تیسری ہماری نشست ہے. پہلے درس میں، پہلی کلاس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کی تھی، اور کل جو دوسری نشست ہماری تھی، دوسری کلاس بولیے یا درس تھا، اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کے صفات کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آج تیسری نشست ہے.
بڑی اہم باتیں آج بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. جیسا کہ ہماری عادت ہے معلوم تو ہو گیا ہوگا, جب تک کہ سوال نہ ہو تو پھر درس بھی نہیں ہوگا. تو سوال تو ہوگا, جواب بھی چاہیے, جواب مل جائے تو انشاءاللہ اطمینان ہوگا, خوشی ہوگی اور دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ہم ایمان لائیں گے, تو ایمان کیسے لائیں گے اللہ کی صفات پر؟ جواب دیجیے ہاتھ اٹھا کر. سیدھا ہاتھ اٹھا. اردو میں جواب, اردو میں سوال ہوا ہے جی. جیسے وارد ورڈ کو تھوڑا کلیئر کر دیجیے. صحیح جواب ہے. اللہ کی صفات پر ایمان کیسے لائیں گے بتائیے. ہم اللہ کی صفات پر ایمان, کمپلیٹ جملہ آنسر دیے ہوں گے نا. ہم اللہ کی صفات پر ایمان جیسے نازل ہوئی ویسے ہی اس پر ایمان لائیں گے, جیسے اتری ہے ویسے ایمان لائیں گے. جیسے اتری ہیں, جیسے وارد ہوئی ہیں, جیسے آئی ہیں ویسے ہی ہم ایمان لیں گے. جزاک اللہ خیر بیٹے. دوسرا سوال, ہم نے کل بتایا تھا صفات کی دو قسمیں ہیں, صرف قسمیں بتا دیجیے, ایک یہ دوسرا یہ, بس جی. اٹھ کے ایک ذاتی صفات ہے, دوسری قسم فعلی صفات. بہت اچھے بیٹے. تیسرا سوال, ذاتی صفت کی ایک مثال دینا, فعلی صفت کی ایک مثال دینا, دونوں کی ایک مثال دینا. جی. ذاتی صفت جیسے علم, قدرت والا. جی. فعلی صفت جیسے حیات دینا, موت دینا, موت دینا, زندہ کرنا, موت دینا. بہت اچھی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں, ایک ذاتی اور ایک فعلی. ذاتی صفت جیسے علم, قدرت, اللہ کا علم ہے, اللہ کی قدرت ہے. فعلی صفات پیدا کرنا, موت دینا, وغیرہ. 14 سوال, آج 5 سوال ہے. 14 سوال, ذاتی صفات کس کو کہیں گے؟ ڈیفائن دا ذاتی صفات. جی شاباش, کل یاد ہے, قریب رہو, اچھا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے, ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہے, ذاتی صفات. بہت اچھے, تشریف رکھیے. ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں, کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں. بہت اچھا. 5واں آخری سوال, کل ہم نے آخر میں بتایا تھا کہ ہم اللہ کی صفات پر ایمان لائیں گے ویسے جیسے بھائی نے بتایا آئی ہیں, جیسے نصوص میں آئی ہیں. قرآن میں جیسے صفات ذکر کی گئی ہیں ایز اٹ از ویسے ہی ایمان لائیں گے. حدیثوں میں جیسے صفات ذکر کی گئی ہیں ایز اٹ از ویسے ہی ایمان لائیں گے. 4 چیزوں سے بچتے ہوئے, ہم نے کل بتایا تھا 4 چیزوں سے بچنا ضروری ہے جس کی وضاحت آج ہوگی. خالی یہ بتائیے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں, جو 4 تعبیر ہیں, اور انہوں نے نوٹ کیا تھا, یا عام اردو میں بتائیے وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن سے بچنا ہے, 4 کام نہیں کرنا اللہ کی صفات میں. جی دونوں جواب دے دیا آپ کو. جی بیٹا آپ بھی ماشاء اللہ, یہ 4-5 شادیوں پر ہے, کچھ انعام وام رکھو, کل ایک در سے پرسوں ایک در سے رکھو, لاؤ پینا پینسل کاپیاں اس کو دے رہا انشاءاللہ. انعام ہوگا انشاءاللہ, جس طرح نوٹ کیجیے جو بچوں نے جواب دیا ہے ماشاءاللہ. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف. یہ ایک بھائی ہے, بلکہ لکھ لیجیے یار, یہ ایک ہے اور یہ بھی ہے. اور وہ عبد الحسیب کہاں ہے, نہیں آیا. عبد الحسیب بھی کل جواب دیے تھے, وہ بھی ہے, اور بھائی بھی جواب دیے تھے, ایک اور انہوں بھی جواب دیے تھے. ٹھیک ہے, یہ اور ادھر بھی ایک کوئی شیخ جواب دیے تھے, دونوں میں سے وہ جواب دے دیے تھے نا بعد میں. ادھر بھی جواب ہے, ذرا تھوڑی انعام کیا, بھائی بھی جواب, عبداللہ بھائی بھی جواب دیے. ذرا یہ نام نوٹ کر لیجیے, ان کو انشاءاللہ میری طرف سے انعام ہوگا, آپ کی طرف سے نہیں, چھوڑ دیجیے اس کو. میری طرف سے انشاءاللہ انعام ہوگا, میری طرف سے انشاءاللہ ان لوگوں کے انعام ملے گا, کیونکہ ہمارے پاس اور 2 دن ہے, جمعے کی آخری کلاس ہے ہماری انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے. تو 4 چیزیں کیا ہیں جو ہے جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اللہ کی صفات میں. 4 کام نہیں کرنے کے ہیں, وہ بچنا ہے اس سے. کیا ہے 4 بولتے ہیں جی, عربی میں بولیے, اردو میں بولیے, چلتا جو ورڈز بولا وہ بولیے, جو بھی بولیے, آنسر چاہیے بس. تحریف, تعطیل, تکیف, نام نوٹ کرو ان کا. عربی میں ورڈز بولے,
تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل. مین پاور ہے ہمارے پاس میں، یوز نہیں ہو رہا. مین پاور ہے، اچھے سے زمین ہے. میں وہاں بہرحال سونے میں بات ہوئی تھی، حیدرآباد میں جو ہے تربیت کی ضرورت ہے. حیدرآباد میں جو ہے ایسے دماغ ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، بس اس کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے. بس یہ رستہ گائیڈ چاہیے، تربیت چاہیے. ایسے ایسے ہیرش پہ رہے ہیں یہاں پر شہر میں، بس نکھارنا ہے اور ابھارنا ہے. ابھارنا مطلب غلط چیز کے لیے نہیں، اچھی چیز کے لیے. ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس ملک کے لیے بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، اپنے دین کے لیے بہت سارا وہ کچھ کر سکتے ہیں. ضرورت ان کی رہنمائی کی ہے، تربیت کی ہے. انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ. چلیے تو 4 چیزوں سے بچنا. جزاک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الحنان بھائی نے بتایا، وہیں سے سلسلہ شروع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں 4 چیزوں سے بچنا ہے. ایک تحریف، دوسرے تعطیل، 4 تا میں نے بتایا تو یہ یاد ہو گیا شاید. تحریف سے بچنا ہے، تعطیل سے بچنا ہے، تکییف سے بچنا ہے، تمثیل سے بچنا ہے. میں نے کہا ان کا معنی کیا تھا؟ تحریف کا مطلب معنی بدلنا، اللہ کے صفات کا معنی نہیں بدلنا. نمبر 2 تعطیل یعنی انکار اللہ کے کسی صفت کا جو نصوص میں، کتاب میں یا سنت میں، کلام اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں، قرآن میں یا حدیث میں وارد ہوئی ہیں، ان کو ایکسپٹ کریں گے، انکار ان کا نہیں ہوگا. نمبر 3 کسی صفت کی کیفیت جو ہمیں، کسی صفت کی کیفیات ہمیں بتائی نہیں گئی، صفات کی کیفیات ہمیں نہیں سکھائی گئی ہیں، تو ہم کسی صفت کی کیفیت نہیں بیان کریں گے. نمبر 4 تمثیل، اللہ کی صفات کو مثال نہیں دیں گے مخلوق کی صفات سے. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ان کی وضاحت آج ہو رہی ہے تو توجہ سے سماعت فرمائیے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تحریف. تحریف کا کیا معنی ہے؟ تحریف کا مطلب جو ہے معنی بدلنا. یعنی تحریف کا لفظ، تحریف یعنی بدلنا، ایسا نہیں معنی بدلنا نہیں، یہ 2 قسمیں، لفظ بھی بدل جاتا ہے. تحریف کا کیا ہے؟ تحریف یعنی انگلش میں میرے خیال سے چینج، اپنے آپ کو چینج کرو. وہ مطلوب ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بهم، تغییر، چینجز، چینج ہونا، ہم چینج ہونا، ہم برے ہیں تو اچھے ہونا. اللہ کی صفات کو چینج نہیں کرنا. جہاں چینجز، جہاں چینج ہونا ہے وہ چینج، جہاں نہیں تو نہیں. تو تحریف کا معنی کیا ہے؟ بدلنا، چینج کرنا. یہ جو ہے 2 قسم کا ہے. کتنا؟ 2 قسم کا ہے. ایک کیا ہے؟ لفظ بدلنا. کیا ہے؟ لفظ بدلنا. اور دوسرا کیا ہے؟ معنی بدلنا. بدلنا منع ہے، اللہ کی صفات کو نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ جو جواب جیسے آئی ہیں ویسے ایمان لائیں گے، بدلیں گے نہیں. کیونکہ اللہ نے وعید سنائی ہے، یہ الحاد ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو الحاد کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. تو بدلنا منع ہے. يحرفون الكلمة عن مواضع. اللہ نے تحریف کرنے والوں کی وعید سنائی ہے قرآن میں. صحابہ ایمان لائے. میں نے کہا امام زہری رحمۃ اللہ کا قول پیش کیا تھا، ہماری نجات اسی میں ہے یا سلف کا منہج یہی ہے، ہم ایکسپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے، انکار نہیں کریں گے. تو معنی نہیں بدلیں گے. تو یہ معنی بدلنا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک لفظ کو بدلنا، لفظ یعنی ورڈ، کلمے کو بدلنا. کلمہ مطلب وہ لا الہ الا اللہ نہیں، ورڈ اللہ کی صفت کو بدل دینا. جو آئی ہے وہ صفت جو وہ نہیں، دوسرا بدل. یہ بدلنا کیا ہوگا؟ لفظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال. ایک لفظ آیا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، اس کے میننگ کو جو عربی زبان میں میننگ ہے اس کا. ہر دیکھیے قرآن میں اچھا صفات پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں، کیونکہ قرآن اور حدیث کس میں ہے؟ عربی میں. تو عربی لینگویج میں اس کا میننگ رہتا، وہ بدلنا نہیں، وہ میننگ بدلنا ہے. اور لفظ جو آیا ہے وہی لفظ. میں مثالیں دوں گا، مثال یتضح المقال کہتے ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے.
ایک دو قسم ہے بدلنے کی، ایک کیا ہے لفظ بدلنا، دوسرا معنی بدلنا، دونوں بھی نہیں کریں گے ہم۔ لفظ بدلنے کی بھی دو شکل ہے، لفظ بدلنے کی بھاری تو نہیں ہو رہا نا، ایزی ہے نا، ٹائپس آف پڑھے نا اسکولوں میں بھی، there are two types, there are organs کے نہیں پڑھتے تھے، یہ ٹائپ وہ ٹائپ، تو سمجھ میں آتا ہے ٹائپس میں ٹائپس نکلتی ہیں، پھر انشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں سب۔ تو معنی بدلنا، لفظ بدلنا، دو لفظ بدلنے کی دو شکلیں ہیں، لفظ بدلنے کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کوئی حرف بڑھا دینا، لیٹر انگلش میں اس کو شکل ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ حرکت بدل دینا۔ ایک ہے بدلنے کی لفظ کو بدلنا، تو لفظ کے بدلنے کی دو شکلیں کیا ہیں؟ ایک وہ زیادہ کر دینا، کیا ورڈ، ایک حرف بڑھا دینا اس میں، کم کر دینا، یہ بدلنا ہو، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں لیٹر، لیٹر سمجھتے ہیں نا، لیٹر کو بدلنا، ورڈ میں 3-4 لیٹرز رہتے ہیں، ایک لیٹر کو بدل دینا، یہ ایک۔ دوسری حرکت کو بدلنا، حرکت معلوم کتنی حرکتیں ہیں؟ 15، ہاں ابھی بیسک چیزیں ہیں بھائی، حرکتیں کیا ہے؟ حرکت مطلب ایسا ہلنا نہیں بھائی، زبر سے پیش، عام اردو میں فتحہ ضمہ کسرہ، قرآن میں حرکتیں ہیں معلوم نام کو، الحمد کے دال پہ کون سی حرکت ہے؟ پیش، جس کو ضمہ بولتے ہیں۔ تو حرکت بدلنا وہ بھی تحریف ہے، میں دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ لفظ بدلنا یعنی لفظ کی دو شکلیں بتا رہے ہیں، نمبر ایک ورڈ سے زیادہ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، ترجمہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ استوى کا اردو معنی بلند ہوا، استوى کا عربی میں معنی علا وارتفع، استوى لفظ ہے نا مستوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ استوى ذرا غور سے سننا، میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ استوى کو بعض لوگ کیا بولے؟ استولا، قابض ہو گیا، عرش پر کیا؟ عرش پر قبضہ کر لیا، قابض ہو گیا، بول کے بدل دیا۔ لفظ کیا آیا ہے؟ یہ صفت ہے نا، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا بھائی، کیا اللہ کہاں ہے؟ اچھی طرح بیٹی اللہ کہاں ہے؟ آپ بولو بیٹی اللہ کہاں ہے؟ شاباش، اچھی طرح نام دینا۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ زمین میں ہے، اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے نا، اللہ عرش پر۔ تو اللہ نے اس کی دلیل بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، علی العرش عرش پر۔ عرش کی تفسیر کیا ہے؟ سریر الملک، بادشاہ کا تخت، اس کا مین جو عبداللہ بن عباس سے بیان فرمایا۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ورڈ قرآن میں کیا آیا ہے؟ استوى، الف سین تا واو لام، وہ یعنی ہے نیچے لکھا جاتا، پڑھا جاتا ہے۔ استوى کیا ہے؟ استوى، اور سے سنیے، بولیے پڑھو استوى قرآن میں ہے، بدلے اس کو استولا۔ کون سا ورڈ ایڈ کیا اس میں بتائیے؟ واو، واو ہے استوى ہے، لام سے بدلا، استولا، لام لام ہے صحیح، استولا۔ تو یہ ہے چینج کرنا، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ امتحان میں پوچھا جاتا ہے استوى کا کیا معنی ہے بتائیے، عقیدہ چیک کرنے کے لیے عربی بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا میننگ کیا ہے استوى کا بتاؤ، استولا بولا غلط، کیوں؟ عربی زبان میں استوى استولا نہیں ہے، استوى کا معنی بلند ہوا، استوى کا معنی اردو میں بلند ہوا، استولا کا معنی قابض ہوا، قبضہ، قابض ہوا، قابض ہوا۔ تو عربی زبان میں قرآن اترا، استوى کا عربی زبان میں جو میننگ ہے وہی لینا، جیسے وارد ہوئے ویسے بدلنا نہیں۔ تو تحریف یہ ہوگی کہ آپ استوى کو استولا لے رہے ہیں کہ اللہ قابض ہوا، کیا اس میں کیا چینج ہوا؟ ورڈ کو چینج کیا، استوى تھا اس میں استولا کر دیے، لام اس میں کیا کر دیے؟ ایک حرف بڑھا دیے، استولا کر دیے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک اور ایک شکل ہوتی ہے، ایک ورڈ ہی ڈال دینا اس میں، یہ بھی ایک شکل ہے،
جیسے وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا، اس کا ترجمہ ہے ماضی میں اس لیے کیا کہ یقینی امر ہے جو کل قیامت کے وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا، وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے سب بصف کھڑے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، چپ چاپ رہیں گے سب، کیوں؟ فیصلہ کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، آئے گا اللہ، اور قرآن میں بہت ساری جگہ ہے کیا آئی لفظ، یہ بھی حدیثوں میں بھی ہے، تو اللہ کا آنا ایک صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو جاء ربک کا قرآن میں ہے، اس کو بدل دیا کیا ہے، جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آئے گا، بولے سمجھ رہے چینج ہوا نہیں ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا، جاء ربک، تمہارا رب آئے گا۔ جو گمراہ فرقے ہیں ان لوگوں نے بدل دیا، اللہ رب نہیں آئے گا، امر لگا، وجاء امر ربک، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارے رب کا حکم آئے گا، مطلب اللہ نہیں آئے گا، حکم آئے گا، اس وہ حکم کرے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ صفت نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے کہ اللہ آئے گا، کیونکہ آنا انسان کی صفت ہے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اللہ کیسے آئے گا؟ یہ چینج ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کہتا ہے جاء ربک، تمہارا رب آئے گا، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں امر ربک، امر کا ہے، جاء ربک ہے، بیچ میں امر ورڈ داخل کر دیا، گڑبڑ کر دی، سمجھ میں آیا؟ چل یہ ہوا ورڈ بدلنا، دوسرے قسم میں حرکت بدلنا، پیش کو زبر کر دینا، زیر کو زبر کر دینا، زبر کو پیش کر دینا، دیکھیے کیسی خطرناک گڑبڑ ہے، تحریف کیسی خطرناک ہے۔ قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایسی چیزیں حافظ ہیں نا؟ کتنے لوگ حافظ ہیں یہاں؟ ہم پوچھیں گے بھائی قرآن اللہ 1 2 3 کلم اللہ ہے پکا؟ جی ہاں پکا، ٹھیک ہے بھائی، کنفرم بھی ہو گیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، ترجمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ ہم نے بتایا ہے اس سے پہلے کہ کلام کیا ہے، صفت ہے اللہ کی، اللہ جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے، صفت ہے اللہ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، لوگوں نے اس کو بدل دیا۔ اچھا آیت پھر یاد رکھیے، کیا ہے آیت؟ مطلب یاد پڑھیے اس کو، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ پر کیا ہے؟ لفظ جلالہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، پیش ہے، وہ پڑھ رہے ہیں نا، یہی صحیح ہے، اس کو زبر سے بدل دیا، کیا بولے معلوم؟ کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ نے اللہ سے بات کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ بات نہیں کرتا، بدلے اس کو، حرکت سے بدلے، لوگ کیا بولے؟ وہ کلم اللہ ہے، نہیں وہ اصل اللہ نہیں ہے، کلم اللہ موسیٰ ہے، موسیٰ نے اللہ سے بات کی، نبی نے اللہ سے بات کی، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کلم اللہ، یہ تحریف ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایسا کرنا نہیں کرنا، یہ کیوں کیے؟ کیونکہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کی، استوا کو استولا سے بدل دیے، جاء ربک کو جاء امر ربک کا کر دیے، اور کلم اللہ کو کلم اللہ، اس کو بولتے ہیں تحریف، ایسے کریں گے نہیں، استوا رفع وارتفع جو ابھی میں استولا نہیں، اور جاء ربک، جی ہاں اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اور کلم اللہ، اللہ نے بات کی، اللہ کلام، اللہ کا کلام یہ صفت ہے، حتی یسمع کلام اللہ، تو ہم چینج نہیں کریں گے، اگر حرکت کو یا حرف کو یا ورڈ کو بدلیں گے تو اس کا مطلب یہ چینج ہے، اس کو بولتے ہیں تحریف، سمجھ میں آیا؟ یہ تحریف کون سا ہے؟ لفظ کی تحریف۔ دوسری قسم کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ دوسرا لفظ یہ ضروری ہے نا، یہ ٹاپک۔ دوسری قسم کیا ہے بدلنے کی؟ نہیں، لفظ بدلنا ہو گیا، اس میں حرکت ورڈ، ایک ورڈ نکالنا، ایک ورڈ زیادہ کرنا، یا حرکت کو بدل دینا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دوسرا معنی
مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں جو صفت کا معنی ہے وہی لیں گے ہم، دوسرا معنی نہیں لیں گے۔ اگر ہم نے وہ معنی جو عربی زبان میں، کیونکہ صفات عربی زبان میں، عربی زبان میں جو صفت کا معنی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور معنی لیں گے تو یہ بھی تحریف ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ تحریف۔ اس کی مثال بہت ساری مثالیں، اس کی دو مثالیں یہاں اپنی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ رحم کرنا اللہ کی صفتیں کا نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، یرحم اللہ، رحم اللہ، ہے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرتا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ تو رحم کرنا، الرحیم رحم کرنے والا، الرحمن رحم کرنے والا ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں جو رحمت کی، بہت ساری آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے رحم کرتا ہے۔ تو رحم کرنے کا کیا معنی ہے عربی میں؟ رحم کرنا، رحمت نازل کرنا بولیے، رحم کرنا بولیے، یہ بھی نہیں عربی میں، لیکن لوگوں نے بدل دیا، بھی کہا انعام کا ارادہ کرنا۔ کیا بولے؟ انعام دینے کا ارادہ کرنا۔ رحمت کا معنی کیا لیے؟ انعام دینے کا ارادہ کرنا۔ اچھا، غضب بھی اللہ کی ایک صفت ہے نا، غضب اللہ علیہم، اللہ ان لوگوں پر غضبناک ہوا، یا اللہ ان لوگوں پر، غضب کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ عام غصہ، اللہ ان پر غصہ، غیر المغضوب علیہم، دیکھیے غضب اللہ قرآن میں ہے، اللہ ان پر غصہ ہوا، تو اس غضب کا معنی غصہ صفت ہے، اللہ غصہ ہوا۔ اس کو بدلا کس سے؟ انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ رحمت کا معنی انعام لینے کا ارادہ، اور غصے کا، غضب کا معنی بدلا، انتقام لینے کا ارادہ کیا کہ انتقام لے گا غصے کا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ معنی بدلنا ہوا۔ کیوں؟ عربی زبان میں را ہا میم جو ہے نا، یہ انعام کا ارادہ ہی کہیں گے، ارادہ کا معنی نہیں آتا رحم، رحم کرنا مطلب رحم کرنا، کسی پر مہربان ہونا، رحمت نازل کرنا۔ رحم کرنے کا معنی عربی زبان میں انعام کا ارادہ کہیں نہیں ہے، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ اور غضب کا معنی، غضب کا غصہ، اب انہوں نے کہا نہیں اللہ غصہ نہیں ہوتا، پھر انتقام لینے کا ارادہ کیا، تو میننگ بدلے یا نہیں بدلے؟ بدلے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں میننگ بدلنے کی۔ حدیث شریف میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا عز وجل حين يبقى، کل بڑا تشریح، حين يبقى ثلث الاخیر من الليل، جب رات کا ثلث الاخیر، آخری تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، تو اللہ ہمارا رب عز و جل آسمان دنیا پر اترتا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے نا۔ اب کیا معنی اترتا؟ اب اترنا صفت معلوم ہوئی، ینزل ربنا عز و جل، ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا پر۔ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے تیسرا پہر، جو آج کل جو سحری کا وقت ہو رہا ہے، تو ہمارا رب اترتا ہے کا کیا معنی؟ نزول، ینزل عربی میں ہے، ینزل کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ اترنا، اردو میں کیا؟ اترنا، نزول۔ حقیقت میں اترنا، جی ہاں حقیقت میں اترنا۔ لوگوں نے بدل دیا اس کو، کہا اترتا نہیں ہے، اس کی رحمت قریب آتی۔ کیا بولے؟ رحمت قریب آتی۔ بدلے کہ نہیں بدلے؟ یہ تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ کوئی تحریف، کیونکہ عربی زبان میں ینزل یقرب کے معنی میں نہیں آتا ہے، ینزل یعنی اترنا، نزول ہے وہ۔ آپ اس کو بدل کے کیا کہہ رہے ہو کہ نہیں اترتا نہیں اللہ، اس کی رحمت قریب آتی۔ بدلے کہ نہیں بدلے؟ یہ ہے تحریف، سمجھ میں آ رہا؟ ایک آخری مثال، قرآن میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ نے کہا ہاتھ، ید کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ ہاتھ، قوت مراد ہے۔ بعض لوگوں نے تفسیر میں ید کا مطلب قوت، ید کا مطلب بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کا مطلب ہاتھ نہیں، اس کی قوت ہے۔
یہ تحریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً تحریف ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں ید قوت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا یہاں آپ قوت بول دیے. ایک اور ایک آیت قرآن میں وہاں بھی ہے لفظ ید. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب بولو دو قوت ادھر تعریف کر دیے, بدل دیے. اچھا بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ. جب کیا یہودیوں نے جو الزام لگایا نا تہمت لگائی کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے, ید اللہ مغلولہ بولے ہو, اللہ کا ہاتھ تنگ ہے, تو اللہ نے ان پر رد کیا اور فرمایا بل یداہ مبسوطتان. یداہ کہہ رہے دو ہاتھ اللہ کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہیں. حدیث ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں سیدھے ہیں. میں کلیئر کر دوں انشاءاللہ کہ جتنا میں بھی انڈین بھائی تھے وہاں بھی یہ مسئلہ آئے تو سب کو کلیئر ہو گیا. عقیدے واسطہ کا درس چل رہا ہے وہاں پر کئی مہینوں سے, جمعہ کے دن صبح کلیئر ہو گئی سب چیزیں. یہاں پہ کلیئر کریں انشاءاللہ. اور 2 دن بھی ہے ہمارے پاس. ٹائم میں دیکھنا تھا پلیز, سمجھانا ہے. اب بولے 11 بج گئے چلنے دو ٹائم کو, ٹھیک ہے. بات بہت اہم ہے, جب تک آپ سمجھیں گے نہیں مجھے اطمینان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کی, سمجھ کر عمل کرنے کی ایمان علی توفیق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. جب دو ہاتھ ہیں تو دو قوت نہیں بول سکتے کیونکہ عربی میں دو قوت ہیں. اردو میں بھی دو قوت نہیں بولتے نا, قوتان بولتے ہیں. تو یہ تعویل ہے. ید کا مطلب ہاتھ اور یہ ذاتی صفت ہے اللہ کی. سنیں بھائی یہ کون سی صفت ہے؟ ذاتی صفت ہے. اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اللہ کا چہرہ ہے. اور تفصیل کیونکہ 5 دن کے درس سے وہ ڈیٹیل ملیں گے. دیکھیں ذاتی اللہ کی جو ذاتی صفات ہمیں ملتی ہیں, ہاتھ, اللہ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی آنکھیں ہیں, اللہ کی پنڈلی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں جو وارد ہوئی ہیں ان پر ایمان لائیں گے. میں نے کل بتایا تھا ایک اہم نقطہ, اس بات اور نفی. اس بات میں تو اس بات, نفی ہے تو نفی. جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے صفات ثابت کی ہیں ہم وہ تمام صفات اللہ کے لیے ثابت کریں گے. کیونکہ اللہ نے کہا وجہ کا ذکر حدیث قرآن میں ہے, کل شیء خالق الا وجہ ہے کہ وجہ یعنی چہرہ اللہ. اور آنکھوں کا ذکر قرآن, اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا کشتی کے, نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں, تجری بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی چل رہی تھی. اللہ نے کہا آنکھیں, ہم کیا بولیں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ آنکھیں. اللہ نے کہا چہرہ, ہم کیا بولیں گے؟ چہرہ. اللہ نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں, ہم کیا بولیں گے؟ دونوں ہاتھ. اور پیر کا ذکر حدیث میں ہے اور پنڈلی کا ذکر بھی ہے. پیر بھی پنڈلی بھی قرآن میں پنڈلی کا ذکر ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, جس دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی, سارے لوگوں کو اللہ کے سجدے کی طرف دعوت بلایا جائے گا. تو وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہاں اللہ کی پنڈلی کو سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو ساق کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. پیر کا بھی ذکر ہے. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی, ذرا یاد دلاؤ میں خالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کو جہنم, جب جہنم کو بھر دیا جائے گا, جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید, اور زیادہ چاہیے. وہ کہتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زبان؟ بولو بھائی, بدل کیا کہوں گا؟ عربی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا یہاں تک کہ اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا تو جہنم کہے گی بس. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کہا صحابہ اس پر ایمان لائے. چونچا بحث ہوتی ہے, مطلب ایسا کیسا بھائی قدم بولے تو پیر کو جسم بھی تھوڑی بنا پڑتا, وہ یہ ایسے بات کرے. صحابہ ایمان لائے نہیں لائے؟ ایمان لائے. رضی اللہ عنہ میں داخل ہوئے نہیں ہوئے. آپ کو جنت چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, جہنم چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے تو ایمان لاؤ. جو چیز بتائی عقل, میں نے بتایا عقل اور نقل بتایا تھا کل میں, یاد ہے نا؟ عقل کے تابع رکھیں گے. نہیں بھائی آپ آج کا درس ہمارے سمجھ میں نہیں آیا, کیا بول رہے آپ, چہرہ ہاتھ رکھنا ہے تو یہ تو انکار کرتے بیٹھے ہیں. میں نے کیا بتایا, بہنیں بھی انکار کریں گے کہ میں نماز پڑھی ہوں رکھتی ہوئی, یہ کیا
پرابلم میں جو ہے نماز معاف کر دے روزہ بتا اگر میں یاد ہے اون کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا بکری کا گوشت کھانے سے مرغی تیتر بٹیر نہیں ٹوٹتا کیوں بھائی ارے دین آپ کا نہیں ہے خالہ کا نہیں ہے دین ہمارے کس کا بولیے جلدی اللہ امام بروحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَلَمْ يُعْضَ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ امام بروحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو میرے بھائی اللہ رحم فرمایا آپ پر یہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے کیا بات ہے دین کس کے پاس سے آیا اس دین میں فجر کی فرض رکعت کتنے ہیں 2 عشاء کی کئی کو نہیں پوچھنا ارے بھائی ہے ایسی صبح فریش ہوتے نہیں تو دین میں کیا ہے 2 رکعت فرض نماز پڑھنا رات میں مغرب صحیح ہے نہیں ایسا ہے ان کا گوشت کھانے سے وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہم ان کا گوشت کھائیں تو وضو کریں آپ نے فرمایا کہ ہاں کرو آپ سے سوال کیا بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں نہیں ان کے گوشت سے وضو ہوتا اب ہم کیا کرنا ہے دین ہمارا تھوڑی ہے دین اللہ کا ہے اترا بھائی اگر اس دین کو ایکسپٹ کرو گے عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے نہیں تو کوئی جو چاہے کر اذا لم تستعی فاصنع ما شئت شرم نہیں ہے تو کچھ بھی کر بولے ویسا نہیں ہم کو کیا چاہیے آپ کو مجھ کو کیا چاہیے جنت جنت چاہیے جنت چاہیے تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے دین کو ایکسپٹ کرنا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جہاں میراث کی آیتیں آئی ہیں آباؤکم آیت غلط پڑھنا بولتے نا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہارے ابا تمہارے بیٹے تم کو نہیں معلوم دونوں میں سے نفع کے اعتبار سے تمہارے قریبی رشتہ کس کا ہے بیٹا زیادہ قریب ہے ابا زیادہ قریب ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا صحیح کہ نہیں صحیح اور ایک آیت اللہ نے فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بعض چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو اپنے لیے اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے اور بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کیا بات ہے نہیں تو پھر علیم اللہ ہے علام الغیوب اللہ ہے خزانے اس کے پاس ہے کہ کچھ مفاتیح الغیب کا مالک کون ہے اللہ لہذا اللہ نے جو کیا اس کو ماننا تو یہ ذاتی صفات ہے اس میں تحریف نہیں ہوگی لوگوں نے اس میں تحریف کی ہاتھ جہاں آیا تو کہا کہ نہیں بھائی ہاتھ سے مراد قوت ہے یہ تحریف ہے یہ میننگ بدلنا ہے کیونکہ عربی زبان میں ید کبھی قوت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ید آیا تو ہم ید کہیں اللہ کے 2 ہاتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا دونوں سیدھے ہیں تو ہم کہیں گے دونوں ہیں دونوں سیدھے ہیں کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم میں نے کہا بہت اہم نقطہ ایک بتایا 2 سوالات نہیں کریں گے میں نے کہا اللہ کے افعال کے بارے میں ایک سوال نہیں کیا جائے گا اللہ کی صفات کے بارے میں ایک سوال نہیں کیا جائے گا بتا دو اللہ کے افعال کے بارے میں افعال ہوگا اللہ کے کاموں کے بارے میں ایک سوال نہیں کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے سوال کرنا کیا ہے وہ کیوں وائی نہیں کرنا اللہ کے کیوں اللہ پیدا کرا کیوں اللہ ایسا کیا کیوں اللہ ایسا کیا کیوں اللہ ایسا کرتا ہے کیوں اللہ ایسا اللہ کے کاموں کے بارے میں کیوں نہیں حلال نہیں جائز نہیں کرو گے بدتمیزی بے ادبی تصور کی جائے گی سزا کے مستحق ہو گے اگر توبہ نہیں کرو گے تو اور اللہ کی صفات کے بارے میں کیا سوال نہیں کرنا جیسے کیا نہیں کرنا جیسے تو آئیے تحریک سمجھ میں آ گئی معنی بدلنا تو ہم نہ لفظ بدلیں گے نہ حرکت بدلیں گے عربی زبان میں جو اس کا معنی آیا ہے وہی معنی ہم لیں گے تحریک سے اپنے آپ کو بچائیں گے یہی سلف کا منہج ہے یہی سلف کا طریقہ ہے سمجھ میں آ گیا چلیے ایک چیز سے بچ گئے دوسری چیز کیا ہے تعطیل تعطیل کا مطلب ہوتا ہے چھٹی نہیں وہ تو اردو کی تعطیل ہے ارے تعطیل ہو گئی بولتے چھٹی خیر وہ اردو کی تعطیل ہے ٹھیک ہے تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفات کی نفی کرنا اللہ نے ثابت کی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو انکار تعطیل کا معنی کہتے ہیں انکار کرنا کیا کرنا انکار نہیں اللہ جیسا مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی آپ بول رہے نہیں بات نہیں کی اللہ بول رہا بات کیا آپ بول رہے نہیں بات سمجھ میں آ رہا کیا ارے بھائی اس کو چھوڑو اللہ بات کیا اور اللہ بولا سمجھ میں آیا
اللہ نے کہا اللہ نے موسیٰ سے بات کی، آپ کرو نہیں، اللہ بات نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، آپ کرو نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا بیدہ ملک السماوات، کیا ہے وہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آپ کرو نہیں، ہاتھ نہیں ہے اللہ۔ اللہ نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، آپ کرو نہیں، ہر جگہ ہے۔ انکار، اس کو کہتے ہیں انکار کریں گے، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ سنتا نہیں، اللہ وہ نہیں، اللہ یہ نہیں کرتا۔ اللہ نے ثابت کیا ہے نصوص میں، قرآن کی آیتوں میں، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے اللہ کے لیے، اور ہم اس کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تعطیل ہے، معطلہ کا طریقہ رہا ہے۔ ہم انکار نہیں کریں گے، کسی بھی صفت کا انکار نہیں کریں گے۔ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں ان صفات پر ایمان لائیں گے۔ اقرار کا اپوزٹ تعطیل ہے، ماننا، انکار کرنا۔ ہم مانیں گے یا انکار کریں گے؟ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا ہے، صحابہ نے اس کو تسلیم کیا ہے، ہم بھی اس کو انکار سے نہیں بچیں گے۔ لوگوں نے انکار کیا، اچھا انکار کی وجہ بتاؤ، عجیب مسئلہ ہے وہ بھی، انکار کیوں کیے لوگ؟ اب آپ بھی ایک سوال کریں گے بھائی جب اللہ نے قرآن میں ثابت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں بتایا ہے، تو لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ بعض فرقوں نے انکار کیا ہے، کیوں انکار کیے؟ وہ بولے اگر ہم سنیا غور سے، میں بولا کل دماغ میں وہی ہے، اگر ہم اقرار کریں گے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، تو تشبیہ کفر ہے، تو اس سے اچھا ہے یا تو تعویل کر دو یا تو انکار کرو۔ تشبیہ کے ڈر سے میں پہلے ایک اردو ایک عربی کا جملہ بولتا ہوں، اس سے آسانی سے بات سمجھ۔ فر من المطر، ایک عربی کا جملہ ہے، حدیث ہے۔ فر من المطر وقام تحت المیزان، ایک آدمی بارش ہوئی بول کے بھاگا، ایک آدمی کیا کہا؟ بارش ہوئی بول کے بھاگا، ارے بارش ہوئی بول کے بھاگا، جا کے پرنا لینے سے ڈرے گا۔ سمجھ میں آیا کیا؟ کس سے بھاگا؟ بولیے بھائی، بارش سے کیوں بھاگا؟ بھیجا ہوں جا کے کاٹ ٹھہرا، ہوا کیا؟ کچھ ویسا۔ یہ لوگ جو انکار کریں، یہ لوگ نہیں بھائی تشبیہ کے ڈر سے بھاگے۔ اگر میں بولوں گا اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کو میں نے انسان سے تشبیہ دے دی، کیونکہ ہاتھ تو انسان کا رہتا۔ اگر میں بولوں گا اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پر، ارے اترتا تو انسان اترتا، تو میں نے اللہ کو انسان سے، تو اللہ کو انسان سے مشابہت دینا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ اللہ کو مخلوق سے مشابہت دیں گے تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ اس کفر کے ڈر سے بھاگے، بھاگ کے انکار کر دیے، تو کیا کرنا؟ انکار نہیں، اللہ نہیں اترتا، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا پیر نہیں، اللہ کی انگلیاں نہیں، انگلیوں کا بھی ذکر اللہ کی صفات، اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ غصہ نہیں ہوتا، اللہ ہنستا ہے۔ انکار کیا؟ کیوں؟ کیونکہ اقرار کرنے سے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ تشبیہ لازم آئے گی۔ کیا لازم آئے گی؟ تشبیہ، یعنی مخلوق سے میں نے مشابہت کر دی، اور مخلوق سے مشابہت کرنا اللہ کو مخلوق کے جیسے سمجھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اس کفر کے ڈر سے تعطیل میں پڑ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہوا کیا پھر؟ تعطیل کفر نہیں ہے، انکار کرنا کفر نہیں ہے، کفر ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو شیخ الاسلام بات آگے سے بتا دوں، آگے میں نے شروع کیا تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں پہلی بات جو بنیاد ہی ہے وہی غلط ہے، تم جو سوچے بھی وہی غلط ہے۔ کیا اللہ کی ذات مخلوق کی ذات سے مشابہت ہے، مماثلت ہے؟ مماثلت، اللہ کی ذات مخلوق کی ذات مماثلت ہے؟ جب ذات ہے اللہ کی ہے، مخلوق کی ذات ہے، جب ذات سیم نہیں ہے تو صفات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مسئلے ختم۔ اسی لیے ان کا بہت پیارا جملہ ہے، وہ نوٹ کرنا بہت اچھا ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات، تدمریہ ان کی کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس میں انہوں نے یہ پیارا جملہ لکھا، القول فی الصفات کالقول فی الذات، صفات کے بارے میں ہم وہی کہیں گے جو اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں۔ ذات کو مانتے ہیں بغیر تمثیل کے، بغیر مماثلت کے، مشابہت کے، صفات کو بھی مانیں گے بغیر مماثلت کے، بغیر مشابہت کے۔ سمجھ میں آ؟ ذات ہے نہیں اللہ کی، ہے؟ آپ کی ذات ہے؟
میری ذات انسانوں کی ذات ہے، کیا اللہ کی ذات انسانوں کی ذات سیم سیم ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات اللہ کے جیسے ہے، ہماری ذات ہمارے جیسے، صحیح ہے نا؟ تو جب ذات ذات میں فرق ہے تو صفات صفات میں بدرجے والا فرق ہونا چاہیے. جو بات ہم ذات کے، آپ ذات مانتے کہ نہیں مانتے اللہ کی ذات کو؟ کیسی ہے؟ مثال کیا ہے؟ کوئی مثال نہیں. تو جب ذات کو بغیر کیفیت کے مثال کے مانتے ہو تو صفات کو کیوں نہیں مان رہے بغیر کیفیت اور مثالوں کے؟ مان لو، مسئلہ ختم. ایک بات. دوسری بات، صفات صفات میں فرق ہے بھائی، صفات صفات میں فرق ہے نہیں ہے؟ ہے. دیکھیں شیخ الاسلام نے میں نے سمجھایا، ہاتھ مثال کے طور پر، ہاتھ انسان کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ نہیں ہے. جانوروں میں بھی ہے ہاتھ. کوئی جانور کا نام لیجیے جس کے ہاتھ میں. چلیے بندر بھائی مثال نہیں. اچھا، ہاتھ بندر کا ہے نہیں ہے؟ دیکھیں نا، بندر کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ، ورڈ سیم یوز ہو رہا ہے. ہاتھ، ہینڈ آف منکی اور منکی ہینڈ آف ہیومن بینگ. جب ہینڈ یعنی ہینڈ، لیکن جب ہینڈ آف منکی، ہاتھ کی اضافت نسبت منکی بندر کی طرف ہو رہی تھی تو جیسے بندر کی ذات ویسا اس کا ہاتھ. جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو رہی ہے، عبد الرحمن کا ہاتھ بولے یا خالد بھائی کا ہاتھ، تو خالد بھائی جیسے ویسے ان کا ہاتھ. اضافت سے چیز بدلتی ہے. مخلوق پہ چیز ہے. بلی کا ہاتھ، کتے کا ہاتھ، میرا ہاتھ، آپ کا ہاتھ سب سیم سیم. بلکہ ہم لوگ میرا ہاتھ میرے بچے کا ہاتھ سیم سیم، عورت کا ہاتھ مرد کا ہاتھ سیم سیم، چھوٹے کا ہاتھ بڑے کا ہاتھ سیم سیم. ارے بھائی انسان کی صفاتوں میں فرق ہے. حیوان کا ہاتھ الگ، انسان کا ہاتھ الگ. اچھا دیکھنا، چیل دیکھتے نہیں دیکھتے، کوا دیکھتا نہیں دیکھتا، اپن بھی دیکھتے نہیں دیکھتے. دیکھنا ایک صفت ہے بھائی، کوا دیکھتا خالد بھی دیکھتا. کوا کا دیکھنا خالد کا دیکھنا سیم سیم. کوا کے جیسا دیکھنا، جیسا کوا ویسا اس کا دیکھنا. صحیح. خالد جیسا ویسا اس کا دیکھنا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا عقل ہے. جب مخلوق میں فرق ہے تو خالق اور مخلوق میں فرق نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ کا ہاتھ بندر کا سیم سیم نہیں ہے. جیسی مخلوق کی ذات ہے، حیوان کی ذات جیسی ہے ویسی اس کی صفات ہے. اور انسان کی جیسی ذات ہے ویسی انسان کی صفات ہے. تو صفات میں تباین ہے، فرق ہے. تو خالق کی جیسی ذات ویسی اس کی صفات. مسئلہ ختم، چیپٹر کلاس. اللہ کی ذات بڑی ہے، بے مثال ہے، شان اور ویسی اس کی صفات. پرابلم کیا ہے؟ اب جیسے تھوڑی دیر پہلے میں بولا نہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بولتے کیا ہوتا؟ ہاتھ بولتے کیا ہوتا؟ میں بتا یہ کیا ہے؟ ارے بولو بھائی ہاتھ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ ہاتھ ہی نہیں ہے. ہاتھ بولتے دماغ کا یہ ہاتھ کیوں نہیں ہے رہا؟ یہ ہاتھ ایسا ہے، اس میں یہ انگلیاں رہتے ہیں ایسے، یہ کوہنی رہتی ہے ایسی، یہ جو ہے بازو رہتا ہے، یہ بازو رہتا ہے، اس کو ہوتا ہے ہاتھ. ٹھیک ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا تو میں انسان ہو گیا، میرا بہت اشارہ ہے، ان کا نام بھی نوٹ کرو، نمبر بھی. یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میں ہاتھ بول دوں، یہ بندر کا ہاتھ بھی ایسی ہے، بلی کا ہاتھ بھی ایسی ہے. پھر ہاتھ بولتے ہی دماغ میں امیجنیشن کیا ہو رہا؟ انسان. کیونکہ آپ انسان ہے نا، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہاتھ، وہ انگلیاں، وہ کوہنی، وہ بازو، یہ چیزیں ہیں بول رہے ہیں. یہ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ. اچھا اللہ کا ہاتھ بول دیا دماغ میں، یہ کھلا رہا دماغ میں. سمجھ یہاں مسئلہ ہے. کیا کرتا ہے انسان؟ ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے. ارے بولے کیا سوچتا ہوں پہلے؟ ہاتھ خالی ہاتھ نہیں رہتا، لگا ہوا رہتا ہاتھ کس کو؟ باڈی جسم کو لگا ہوا رہتا ہاتھ. تو وہ جسم کو ہاتھ لگا، جسم میں نفس رہتا، روح رہتی، اور جسم جس کو ہاتھ لگا ہوا ہے مرتا. یہ ہاتھ انسان کا جسم مر جاتا. اللہ تعالیٰ مر جاتا. یہ سو کہیں کو سوچے آپ، یہ ہے سر پرابلم. آپ بول بولے تو سوچو نہیں، ذات معلوم اللہ کی نہیں معلوم، صرف آپ کو کیوں سوچے؟
یہ ہے سطح، یہ ہے چڑھ. اس کی وجہ سے لوگ کیا نئے بڑے ہاتھ کو نہیں بول سکتے. کیا کریں گے پھر؟ قرآن میں اللہ ہاتھ بولا قوت بول کیا بولا بدل. ایک چیز غلط کی کوئی بولا نہیں بارش سے بھاگے ادھر جا کے پڑھنا لکھنے شروع. جب بھاگنا تھا تو پھر پڑھنا لکھنے سے نہیں ڈرنا تھا. ایسے مسئلے ہوتے ہیں. تشبیہ لازم نہیں آتی ہے. صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ مماثلت لازم نہیں آتی. جیسے انسانوں کے یا مخلوق کی صفات میں ایک سارے مخلوق ہیں. جب وہ مخلوق یہ بندر کتا بلی شیر ببر چیتا یہ سبھی مخلوق ہیں لیکن ان کے ہاتھوں کی جیسے ہر ایک ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں. یہ ہاتھ ایک مثال ہے. ان کا دیکھنا چیل بھی دیکھتا کوا بھی دیکھتا اس کے حساب سے دیکھتا. چونٹی وہ بھی دیکھتی لیکن چونٹی کا دیکھنا میرا دیکھنا سیم ہے. چونٹی جیسی ویسے اس کا دیکھنا میں جیسے ویسا میرا دیکھنا. یہ ہے چیز اس کو سین میں رکھیے ٹھیک ہے. تو انکار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا بعین ہی جیسے وارد ہوئی ہیں ویسے مان لیں گے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں. نام بدلیں گے لفظ معنی وغیرہ چینج نہیں کریں گے معنی یا لفظ نہیں بدلیں گے. دوسری چیز انکار نہیں کریں گے. تیسری چیز کیفیت نہیں بیان کریں گے. تکییف سے بچیں گے. کیا مطلب تکییف کا بھی؟ صفت کی کیفیت کن صفات کیسے کیفیت کا مطلب کیفیت کیفا کیفیت کیفا سے نکلا ہے. تو کیفیت مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر کی ہیں. وہ دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے یا ہاتھ ہے عرش پر مستوی ہے وغیرہ. اللہ کی صفات ہیں یا نہیں؟ یہ بولیے ہیں. کیا اللہ نے اپنی کسی صفت کی کیفیت بیان کی ہے؟ بیان کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں حدیثوں میں. جیسے اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اس نے فرمایا اور جہنم میں قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی بات کرنے کے بعد کیا حدیث سنائی تھی میں نے ذرا بتاؤں گا. بات کرے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے. ایک حدیث سنائی تھی میں نے کل. کسی کو یاد ہے وہ حدیث؟ یاد نہیں ہے کسی کو؟ یاد کیجیے. ہم میں سے ہر ایک سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہ کرے. یعنی بات کرے گا اللہ ہر ایک سے تو وہ دائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال اس کو نظر آئیں گے, بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے, اور سامنے جو ہے جہنم کی آگ نظر آئے گی, اس سے بچنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بات کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. کیسے بات کرے گا بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیفیت بتائے. کیفیات کا علم ہمیں نہیں دیا گیا, اور کل بھی آئی تھی ویسے تھوڑی سی بات, اور آج ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا واقعہ جس کو قاعدہ بنا دیا علماء اکرام نے صفات کے بعد. کیا ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معلوم کون؟ اماموں کو مانتے نہیں مانتے؟ ہم لوگ مانتے بھائی. دیکھو دلیل بھی رہتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی, اور عقیدے کے بارے میں وہ جو اللہ تعالیٰ عرش پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے مثال دی تھی, موجود ہے یوٹیوب پہ, تقریر دیکھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بھائی وہ رب جس کی آپ عبادت کرتے اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ اوپر ہے. تو وہ مثال بھی دی تھی. مانتے اماموں کو بھائی, نہیں مانتے؟ ارے مانتے, میں تو آپ نہیں مانتے نا, مانتے بھائی. جو نہیں مانتے بعد میں مل لیے, ایک نہیں مانتے بھائی اماموں کو. اچھا ان کو مسلمان مانتے ہیں؟ اچھا مسلمان بھی مانتے ہیں, گروپ مانتے ہیں, وہ تو بڑے تھے نا, علماء تھے, مجتہدین تھے, تو ان کو کیا نہیں مانیں گے؟ ارے یہ کہاں سے لگے بھائی مسئلے ماننا ہے. تو بعض ورڈز جو ہے کام کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے وہ اچھا ہوتا. علم نہیں ہے, علماء کی صحبت نہیں ہے, روشنی بھی نہیں ہے, روشنی والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے, اس ساتھ بھٹکتا پھرتا رہتا. کوئی بھی نہیں ہے, میرے دماغ سے سمجھ تو پورا نیٹ کھول تو ایسا دین کو سمجھنا ہے, نیٹ کھول کے دین کو سمجھ ایسا سمجھ رہا ہے, ایسا سمجھ رہا ہے, ایسا سمجھ رہا ہے, چلے گا کہاں کی چل گیا, اس کو پکڑ کے لانا بہت بڑا مسئلہ ہو جا رہا. ارے نیٹ سے سمجھتا دین کو, عقل سے سمجھتا دین کو, ایسا سمجھ رہا. پہلے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے حدیثوں میں آیا نہیں مانتے ہوا, بادشاہ شاہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا نہیں سمجھتا. انہیں شرک کر رہا, اس کو میں کافر نہیں بولوں گا, کافر ہے. جذبات میں آ گیا, دین نہیں معلوم, علم نہیں ہے, علماء کی صحبت نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, خالد شرک شرک. ارے شرک کیا ہے, کب مشرک ہوتا آدمی, کب نہیں ہوتا, کیا مسئلے ہیں, تکفیر کیا ہے, میں نے بتایا صحابہ کا کیا عقیدہ تھا, صحابہ کا کیا منہج تھا, یہ سب ساری چیزیں قابل غور ہے. یہ جدید ہم نہ نہیں مانتے, اماموں کو معلوم ہوتا. ارے ہم لوگ فاتحہ بھی نہیں دیتے. ارے کیا ہے بات کر رہا ہے,
علماء کی صحبت میں رہے تو سمجھ آپ بول صبح شام فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ. ہاں پھر پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کا درس دیا کر ہم مسجد نور میں. فاتحہ کا درس دیا بھائی سورے فاتحہ نہیں پڑھتے آپ نہیں پڑھتے تم نہیں پڑھتے پڑھنا فاتحہ. ارے فاتحہ نہیں پڑھو تو نمازی نہیں ہوگی ہماری. کیسے وہ نفرت نہیں پھیلاؤ. دین کو سمجھانے کی کوشش کرو. جذبات کا نام دین نہیں ہے. جذبات پر کنٹرول ہو اور اس کو شریعت کے تابع کرنا. تو اماموں کو مانتے دیکھا. ہم امام مالک کا واقعہ خاص طور سے تیاری کر کے آئے آپ کو سنانے کے لیے آج انشاءاللہ. تو امام مالک ابن انس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہیں, مدینہ کے امام تھے, موطا کے مصنف ہے اور مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. اللہ اکبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا. آ کر اس نے کہا اے امام صاحب آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا بھائی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. آپ کا میرا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ وہی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ. دیکھو اماموں کو کتنا مانتے. امام کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جملے غلط ہو تو بولیا, جملے صحیح ہے نا؟ صحیح ہے جملے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, چاروں اماموں کا عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے, عرش پر ہے. میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ ہے نا؟ چلیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے تو بتاؤ اللہ عرش پر کیسے ہے؟ آیا ایسے سوالات کرنے والے بہت لوگ آتے رہتے. سمجھنا انہیں بھی آیا مسجد میں آ کے پوچھا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کیسے ہے اللہ عرش پر؟ آپ بول رہے اللہ عرش پر مستوی ہے, کیسے ہے بتاؤ. میں کل بولا نہیں کیسے نہیں پوچھ رہا, انہیں پوچھا. اب کیا جواب ملا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. اخرجوا هذا من المسجد. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا استواء معلوم ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے, مجہول ہے. جب میں ورڈز بولتا ہوں اس کے بعد تشریح کرتا ہوں. استواء معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے. کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. تین چیز. استواء معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. ذرا اس کو سمجھیں گے. استواء معلوم ہے کیا مطلب؟ اللہ عرش پر مستوی ہے, معلوم ہے. کیسے معلوم ہوا بھائی آپ کو؟ بولیے کیسے معلوم ہوا؟ قرآن سے. اللہ نے کہا, کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى واللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى. 7 آیتیں ہیں, 7 آیتیں قرآن میں. کتنی؟ 7 آیتیں ہیں جن آیتوں میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے کہ استوى علی العرش استوى, اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ 7 آیتوں میں واضح طور پر بتایا گیا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے, یہ معلوم ہے. کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ قرآن سے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو معلوم زیادہ ہے یا آپ کو میرے کو معلوم؟ ہم کو معلوم. اللہ کہاں ہے؟ کون کس کو معلوم زیادہ؟ اللہ. اللہ نے کیا کہا وہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. والکیف مجہول, کیفیت مجہول ہے. مجہول مطلب نہیں معلوم ہے. عرش پر مستوی ہے اللہ معلوم ہے, کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ ارے نہیں بتایا اللہ نے. اچھا معلوم کب ہوتا؟ علم کب حاصل بتایا تو معلوم ہوتا, نہیں بتایا تو اللہ عرش پر ہے بتایا, اللہ قرآن میں بتایا. کیسے ہے بتایا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہوتے مشہور مشہور نہیں معلوم. جو چیز بتانی تھی وہ بتا دی, جو چیز نہیں بتانی تھی اللہ بھولتا. پوائنٹ پوچھتا قرآن میں ذکر آنا تھا نہیں آیا ہوں گا. ارے خطرناک جملہ ہے, یہ نہیں بولنا تھا. ہمارا رب بھولتا لا ینسا ہے نا قرآن میں بھی, لا ینسا رب بھولتا بھولتا. ہمارا رب بھول جاتا نہیں بھولتا. کیا بات ہے, اللہ کا ادب کرو, نہیں بولنا تھا. اللہ بھولتا نہیں بھولتا, تو اللہ بھول گیا. اچھا اللہ نے ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا بھول گئے. استغفر اللہ.
تبلیغ ہو چکی ہے بھائی، رسالہ پہنچ چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت پہنچا دی ہے، اپنی ذمہ داری کو کما حق ہوا ادا کر دیا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تمام صحابہ امت جو زمانے کے تھے سب کو گواہ بنایا اور کہا کہ دیکھو انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب سے میرے متعلق پوچھے گا تم کیا جواب دو گے؟ تو تمام صحابہ نے گواہی دی کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہم یہ گواہ ہیں کہ آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا، پورا پہنچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اس میں بھی دلیل اللہ اوپر ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ، 3 مرتبہ اس نے فرمایا یہ تیری امت گواہی دے، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پورا پہنچا دیا، ہو گیا نا مسئلہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس میں کیفیت بتائی گئی ہے، اس دن میں صفات ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بتایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتایا نا اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، کیسے ہے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو نہیں بتایا تو پھر اس کے متعلق سوال نہیں کرنا، سوال کرنا بدعت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر قرآن میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بھی سنا، ان لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے ہے، پوچھا صحابہ نے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا، تسلیم کیا، کہا اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم کو بتا دیا جائے گا جو چیزیں بتانی ہیں۔ کتنے سیدھے سادہ لوگ، کتنے پیارے لوگ تھے، وہ صرف یہ دیکھتے تھے یقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سنے اطاعت کی، سنے اطاعت کی، یہ مسئلہ، سوالات نہیں، وہ بھی گنی ہے، ایسا نہیں گنی ہے، یہ کیا ہے، اللہ عرش پر ہے، بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ختم، ایک ہی مسئلہ رسول نے فرما دیا ختم، اللہ کا حکم آیا ختم، کیسے کیوں کے سوالات وہاں نہیں تھے۔ تو صفات کے متعلق کسی ایک صحابی نے بھی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، اللہ کیسا سنتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا، کسی ایک صحابی نے سوال کیا کہ کیسے ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے قلوب کیسے تھے، ان کے دل کیسے تھے، آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہو گیا، ہم سوالات کرتے ہیں، وہاں عمل کا سوالات کم تھے، یہاں سوالات زیادہ ہیں، عمل مدار، سوالات نہیں تھا، عمل تھا، عمل فرمائیے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے، یہ حکم ہے، شراب پیتے تھے، آرڈر دے دیا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو آج سے شراب حرام، الا ان الخمر قد حرمت، اعلان کر دو، جاؤ صحابی کو، ایک صحابی کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام، پھینک دیا، ارے نہیں بھائی ایسا کہا، اب تک تو پینے تھا کر رہا تھا، ذرا جا کے خوشی میں بات ہے کریں، نہیں سمجھنا ہوا، یہ چیز آپ چاہیے مسلمان، اس میں نجات، ان کو نجات ملی، اللہ کو راضی کیا، جنت کے مستحق بنے، اللہ کو خوش کیا، اگر ہم اب چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں، ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے، سمعنا ہوا اطعنا، سنے اور اطاعت کی، دیکھیے وہ اطاعت کیسے تھی، تو یہ صفات کے بارے میں وہ آ کر کیا پوچھ رہا، کیسے عرش پر مستوی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا اس کو مسجد سے نکالو، اس کو نکالو مسجد سے، کیونکہ یہ سوال کیا کر رہا ہے، شبہ ڈال رہا ہے، شبہ، اللہ عرش پر مستوی ہے، آپ لوگ بولتے ہیں کیسے مستوی ہے بولو، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا اللہ عرش پر مستوی ہے معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ علماء نے بیان فرمایا یہ تمام صفات پر فٹ ہوگا، تمام صفات پر، اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پر معلوم ہے، کیسے اترتا ہے نہیں معلوم ہے، پوچھنا جائز نہیں ہے، اللہ سنتا ہے معلوم ہے، کیسے سنتا ہے نہیں معلوم ہے، کیسے پوچھنا جائز نہیں ہے، ایسے تمام صفات کو آپ اللہ دیکھتا ہے معلوم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے معلوم ہے، کیسے ہے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا، اللہ کا چہرہ ہے معلوم ہے، کیسے نہیں معلوم ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے چیزیں کتنی چیزیں ہو گئی، تحریف ہو گئی، معنی نہیں بدلیں گے، دوسری چیز انکار نہیں کریں گے، تیسری چیز تکلیف کیفیت میں بیان کریں گے، چوتھی اور آخری چیز ہے سن کر تشریح لے جائیے، وہ ہے تمثیل، اللہ کو مثال نہیں دیں گے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مثال نہیں دیں گے، جیسے اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے جیسے ہے، اللہ عبداللہ انسان کے جیسے سنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ انسانوں کے جیسے دیکھتا ہے، تو آپ نے کیا کر دیا، اللہ کو انسان سے مثال دی، اللہ کو مثال نہیں دینا، لیس کمثلہ شیء، کیوں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مماثلت کی نفی کی ہے اور اثبات کیا ہے سمیع اور بصیر ہونے کا۔
تو ہم بھی جب اللہ کے ذات کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کی مثال کیسے دے رہے ہیں آپ مخلوق سے؟ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اترتا ہے جیسے انسان چھت سے نیچے اترتا، اللہ دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے جیسے انسان کے؟ نہیں، آپ نے اللہ کو مخلوق سے مثال دی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثال مت دو. کیوں؟ نہیں سکا مثلہ، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ آئی پائے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کیا؟ چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. ایمان ضرور لائیں اللہ کے اسماء پر، اللہ کی صفات پر، بیعینہ جیسے وارد ہے، جہاں اثبات ہے وہاں اثبات، جہاں نفی ہے وہاں نفی. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی صفات تمام کمال کی صفات ہے، کسی قسم کا عیب اور نقص میں نہیں پایا جاتا ہے. چار چیزوں میں بچیں گے، کسی نام یا صفت کا معنی نہیں بدلیں گے. اچھا یہ ناموں کے لیے بھی ہے چیز، صرف صفات بھی ناموں کے لیے، کیونکہ ہر نام میں صفت ہے. بتاتا ہوں اللہ کے کسی نام کا یا صفت کا معنی یا لفظ یا حرکت تو نہیں، جو معنی ہے عربی زبان میں وہی معنی دیا جائے گا. چلیے دوسری چیز، ہم کسی صفت کا انکار نہیں کریں گے. تیسری چیز، کسی صفت کی کیفیت نہیں ہے. چوتھی چیز، کسی صفت کی مثال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ایمان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اللہ تعبیروں سے، انکار سے، تحریف سے، تمثیل سے، تکییف سے، تعطیل سے ہم سب کو بچنے دے. آمین وآخر العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ جاری ہے. کل بھی کچھ اہم باتیں کچھ اہم قواعد یا اصول باب الصفات کے متعلق صفات کے بیان میں انشاءاللہ اپنے سامنے پیش کی جائیں گی. جزاک اللہ خیر. آئیے اور شکریہ. اور 2 درس ہمارے باقی رہے گا کل اور پرسوں. جزاک اللہ خیر. چاہنے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں، بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں کل اور پرسوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا انعام ملے گا جنہوں نے جوابات صحیح دیے ہیں. انشاءاللہ ان کا نام جو ہے سارے سے لے کر اور کتنے لوگ ہیں ان کا انعام جو ہے انشاءاللہ کل جو ہم سے ہو سکے گا وہ انعام ہم آپ تک پہنچائیں گے. جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ کر تشریف لے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. قال شعبة رحمه الله قال شعبة أبو بكر بن عياش رحمه الله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا بصيام وإنما بشيء وقر في قلبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله
لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز القرآن والحديث. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اور ہر قسم کی بندگی ظاہری ہو یا باطنی، مالی ہو یا بدنی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا سچا معبود ہے. اس کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بڑے پیارے پیارے اس کے نام ہیں اور بڑی بے عیب بلند و بالا اس کی صفات ہیں. اپنی ذات میں اکیلا، اپنی افعال میں اکیلا، اپنے ناموں میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا. اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. ہر چیز کا وہ مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رحمت والے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے طریقے پر بات کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، جن کی اطاعت اور فرما برداری سے ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جن کی نافرمانی اور مخالفتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین برادران اسلام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ہماری دوسری کلاس ہے، دوسری نشست ہے. کل ہم نے کچھ اہم باتیں اللہ رب العالمین کے اسماء کے بارے میں، ناموں کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں بیان کیا تھا. ہم انشاءاللہ اپنی عادت پر عمل کرتے ہوئے کچھ 2-3 سوالات آپ سے کریں گے ابھی، اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو مسجد حیدرآباد میں بہت ہیں. پہلا سوال، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کل ہم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بڑی محنت ان دروس کے پیچھے ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے فائدہ چاہیے. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلا میرا سوال ہے ایمان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن. پہلا سوال، لغت العربیہ میں، عربی زبان میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بولیں گے تو میں خود اٹھاؤں گا. ہاتھ اٹھائیے، جواب دیجیے تاکہ دوسروں کو بتائیں. ایمان عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنا، یقین کرنا ایمان. ٹھیک ہے، شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کی کیا تعریف ہے؟ جی علماء ہو تو جواب نہیں دیں گے. علماء ہو تو جواب، اہل علم طالب علم ہو تو جواب نہیں دیں گے. اگر علماء ہو تو ان کی جگہ یہاں ہے. مجھے سے طالب علم کو انہوں نے بلا لیا تو میں بیٹھا ہوں یہاں پر. طالب علم جواب نہیں دیں گے. جو طالب علم ہے نا، علماء ہوں یا طالب علم، وہ جواب نہیں دیں گے. جی دوسرے، تعریف ایمان کی، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کل پڑھے، کل وہ پرسوں نہیں، میں پرسوں آیا تھا. جی بھروسہ کرنے کو ایمان کہتے. اٹھیے، کل تھے، اٹھیے جلدی، بسم اللہ. آپ کل تھے، درس میں تھے شروع سے، کل شروع میں تھے. اچھا، ایمان کا مطلب بھروسہ کرنا. ارے نہیں، ایسے نہیں اٹھ کے بولنا پڑتا، ہاتھ اٹھا کے بولنا. ایمان کا مطلب بھروسہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ، 3 چیزیں ہیں. ہاں، بھروسہ کرنا، ایک بھروسہ کرنا قولی، عملی، فعلی. بھروسہ کرنا قولی، عملی، فعلی، 4 ہو گئے. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح جواب جی. ایمان کی تعریف، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان، رشتوں پر، کس پر؟ اٹھیے جی. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان. کل تھے آپ درس میں تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. کل نہیں تھے آپ جی، جو کل موجود تھے درس میں. ہاں عبدالحسین، ایمان کی تعریف اٹھو، بولو، جلدی پڑھنا ہے بہت. جی
دل سے اقرار کرنا، زبان سے یقین لانا. دل سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، عمل میں اس کی بولیے عمل کرنا. دل سے اقرار کرنا، عمل کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین لانا اور عمل کرنا. اور ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے. شاباش، صحیح جواب ہے. بیٹھیے. اور ایک دوسرا جواب جو اور ایک مختصر ہم نے بتایا تھا، 3 چیزیں، 3 ورڈز تھے خالی. یہ تو جملے بولے ماشاءاللہ، زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عمل کرنا، اور بڑھتا ہے گھٹتا ہے. صحیح جواب ہے. لیکن یہ تو جملوں میں ہے، مختصر اور شارٹ. کنٹرول ایکس چلتا ہوں، کنٹرول بھی شارٹ کٹس. جی 3 ورڈز ہم نے کہے تھے ایمان کی تعریف میں. نہیں قولی میں نہیں، آپ کو ڈرنا ہے تھوڑا سا. ہاں 3 ورڈز ہم نے کہے تھے، 3 الفاظ ایمان کی تعریف میں. قول، پہلا عمل ایک چیز ہے، قول تصدیق عمل، یا قول اعتقاد عمل، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. قول اعتقاد توحید، میں نے بولا تھا قول اعتقاد اور عمل 3 ورڈ ہے. قول و اعتقاد و عمل. قول، اعتقاد اور عمل. عبدالرشید کا جواب صحیح تھا، تفصیل انہوں نے بتائی. مختصر اگر آپ کہنا چاہیں یاد رکھنے کے لیے آسانی، 3 ورڈز ہیں، قول، اعتقاد، عمل. اچھا قول اور عمل، اعتقاد یہ عربی الفاظ ہیں، اردو میں استعمال بھی ہوتے ہیں. میرا اعتقاد ہے بھائی، میرا یہ قول ہے، کہتے ہیں نا اردو میں. تو یاد رکھنا مشکل ہے نہیں. کیا ہے ایمان کی تعریف؟ قول، اعتقاد، عمل. بولیے ایک مرتبہ. شاباش قول، اعتقاد، عمل. یہ ایمان کی تعریف. بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. بڑھتا کس سے ہے؟ نیکوں سے. نیک عمل سے بڑھتا ہے اور برے عمل سے گھٹتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بھروسہ ایمان نہیں ہے. قولی عمل وہ عبادت کی قسمیں ہیں، ایمان کا ڈیفینیشن نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ گیا؟ جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیے. تو قول، اعتقاد، عمل، یا عبدالرشید نے جیسے کہا زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عمل. بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اور ایک پوائنٹ ایمان کی تعریف میں جو کل بتانا بھول گیا تھا میں، وہ بتاؤں گا ابھی. اس سے پہلے سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا ہے. ہمیں کیسے ایمان لائیں گے اللہ کے ناموں پر؟ نہیں یہ تو قاعدے بتا رہے ہیں. ایمان کیسے لائیں گے؟ جیسے آئے ہیں ویسے ایمان لائیں گے. چلیے ہم نے اس سلسلے میں 4 قاعدے بتائے تھے اللہ کے ناموں کے بارے میں. 4 قاعدے. پہلا قاعدہ آپ بتائیے، بیٹھ جائیے. ابھی جو بول رہے تھے وہ قاعدہ ہے. جی بتائیے. اللہ کے سارے نام اچھے ہیں اور خوبصورت ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں. تشریف رکھیے. جزاک اللہ خیر جواب سے. دوسرا قاعدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے نام ٹوٹل 99 ہیں، زیادہ بھی ہیں. 99 ہیں اور زیادہ بھی ہیں. آپ پہلے شور ہو جائیے گا، آپ پہلے ذرا اطمینان کریں. اللہ کے نام بس ہو گیا جواب. اللہ کے نام بے شمار ہے. جواب یہ چاہیے بس، انلمیٹڈ کرنے ہیں. تیسرا قاعدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں. جی بیٹا زبردست. جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں اللہ کے، وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کوئی اور نام. بہت اچھا. چوتھا قاعدہ. جی نہیں وہ تو پہلے میں ہی ہے، پورے جواب آپ ہی دیں گے. جی نہیں قاعدے نوٹ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے نوٹ کرنا، الکتاب تو قید العلم. نوٹ کرنا علم کو قید کرنا ہے. کل اگر ایک پیپر پہ لکھ لیتے یہ قاعدے تو یاد رہتے تھے، آج نہیں لکھے. سن لیے باتیں بہت سنیں. یہ قاعدہ نہیں ہے جو ہم نے بتایا. 4 قاعدے اللہ کے ناموں کے بارے میں. نمبر 1
بھائی بچے نے بتایا کہ اللہ کے سارے نام حسین ہیں، جمیل ہیں، کمال کے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت یا کمی بیشی نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام، وہ بھائی نے بتایا اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے بے شمار ہیں، صرف 99 نہیں ہیں، اور وہ دعا بھی ہم نے کل دلیل پہ۔ تیسرا قاعدہ بھائی نے بتایا، ادھر بھائی نے بتایا کہ اللہ کے نام جو ہیں توقیفی ہیں، یا ادھر انہوں نے بتایا تھا اللہ کے جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہی اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کوئی اور نام اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ بہت چوتھا ہے فائدہ، اللہ کے ہر نام میں صفات، شاباش، اٹھو قریب بیٹھنے کا فائدہ ہے، بولیے اللہ کے ہر نام میں صفات، اللہ کے ہر نام میں صفات بھی ہیں، بیٹھ جائیں، ہر نام میں صفات، ہر نام میں صفات ہیں۔ چل ہو گیا، اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بات ایمان کے بارے میں جو بتانا بھول گیا، ایمان میں سارے لوگ ایک کیٹیگری کے ہیں یا تفاضل ہے؟ ہم نے کل پڑھا ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، پڑھ لیا۔ ایک پوائنٹ ہے کہ ساری دنیا والوں کا ایمان ایک لیول کا ہے یا بڑھتا ہے گھٹتا، مطلب تفاضل ہے اس میں، مطلب کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ جی جواب کیا ہوگا؟ اس کا سوال نہیں ہے، یہ سوال صرف اٹریکشن کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ تفاضل ہے، تفاضل بولتے ہیں اس پر بھی میں، یعنی کبھی بیشی ہے، کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا ایمان ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، دونوں بھی مومن ہیں لیکن وہ قوی ہے اور یہ ضعیف ہے۔ تو ایمان میں تفاضل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو درجے کا ایمان تھا ہمارا ہے، صحابہ کا جو ایمان تھا ہمارا ہے، وہ بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے۔ اچھا، علماء کا جو ایمان ہوتا ہے عام آدمی کا ہوتا ہے، جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے علم حاصل کیا، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو حدیثوں کو سمجھتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر غور کرتا ہے اور اللہ پر اس کا ایمان ایک عام آدمی، عام مسلمان ہے جو قرآن سمجھتا نہیں، حدیث بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کا ایمان فرق ہے نہیں ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ ایمان میں تفاضل ہے، دیکھیں ایمان میں تفاضل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے اونچا ہے۔ امام شعبہ تابعی ہیں، امام شعبہ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے ایمان میں، صحیح ہے یا نہیں؟ صحابہ میں سب سے قوی ایمان کس کا تھا؟ ابو بکر۔ کیسے؟ کہتے ہیں ما سبقکم ابو بکر، ما سبقہم ابو بکر رضی اللہ بکثرۃ الصلاۃ ولا بالصیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ۔ کہتے ہیں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ جو دوسرے صحابہ ان سے کثرت صلاۃ یا صیام میں آگے نہیں بڑھ گئے، بلکہ ایک وہ چیز جو ان کے دل میں پیوست ہے، کثرت صلاۃ نہیں، یعنی زیادہ نماز پڑھنے سے آگے نہیں بڑھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا وہ زیادہ نماز پڑھنے سے نہیں ملا، زیادہ روزہ رکھنے سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمام صحابہ زیادہ نماز پڑھتے تھے، پیچھے تھے کوئی بھائی جیسے آج کے جیسے وہ سلام پھیرتے نکل جانے والا مسئلہ تھا وہاں نہیں نا، وہ لوگ سنت فرائض کے پابند، سنت موقدہ کے پابند، نوافل کا اہتمام تھا نا تمام صحابہ کی زندگی میں، روزے فرض روزے بھی رکھتے تھے، نفل روزے بھی رکھتے تھے، ہے نا؟ صحابہ فرض نماز بھی پڑھتے تھے، نفل نماز بھی پڑھتے تھے، کثرت جو ہے سیام بھی تھا، کثرت صلاۃ بھی، تلاوت بھی کثرت سے اللہ کے کلام بھی کرتے تھے، صبح شام اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے، ہے نا؟ تو پھر ابو بکر کیسے آگے بڑھ گئے؟ جو مقام ابو بکر حاصل ہے وہ عمر، عثمان، علی یا دیگر صحابہ کو نہیں حاصل ہے نا؟ فضیلت ان کی موجود ہے قرآن حدیث سے، تو کیا چیز ان کو آگے بڑھا دی؟ عبادتیں نہیں، عبادتیں میں تمام صحابہ ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ نماز پڑھتے تھے اور دوسرے صحابہ کم پڑھتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، تمام صحابہ۔ تو پھر کیا چیز؟ وہ جو اندر دل میں ایمان تھا وہ یہ ہے۔ اسی لیے امام شعبہ کیا کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ ان سے آگے جو بڑھ گئے وہ کثرت صلاۃ کثرت صیام سے نہیں، بلکہ چیز ایمان جو دل میں ان کا تھا، وہ جو قوی ایمان تھا، اتنا قوی لوگوں کا ان کا بھی قوی تھا لیکن اس درجے کو نہیں پہنچے تھے جس درجے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ چکے۔ یہ ایک مسئلے کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد
کل ہم نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا تھا کہ اسماء و صفات کے بعد میں قرآن و حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور کل اسماء کی بات آ چکی تھی، آج ہم انشاءاللہ صفات کو شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کے صفات، اس سلسلے میں بہت اہم باتیں ہیں انشاءاللہ جو چلیں گی انشاءاللہ سلسلے وار۔ سب سے پہلی بات کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ صفات کس کو کہتے ہیں، صفت کی جمع صفات، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام صفات پر ایمان لانا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام صفات پر ایمان لانا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے آئی ہیں، کیسے؟ جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسے آئی ہیں، بہت سارے، اور ہم نے بتایا کل کے درس میں انہوں نے جواب دیا، ہر نام میں ایک صفت ہے، ہر نام میں اللہ کی ایک صفت ہے، تو اللہ رب العالمین کے جتنی صفات کتاب اللہ میں موجود ہیں، تو آج بھی امام صاحب نے آیتوں میں پڑھی ہیں بہت ساری اللہ کی صفات، حدیثوں میں بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام صفات پر ایمان کیسے ہوگا؟ بعینہ، جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسے وارد ہوئی، جیسے آئی ہیں صفات ویسے ہی ماننا، سمجھ میں آئی بات؟ ایز اٹ از شرعی اس میں کہتے ہیں، جیسے آئی ہے، جیسے اللہ رحم کرتا ہے صفت اس کی، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رحم کرتا ہے، اللہ سنتا ہے صفت ہے نا اللہ کی، اللہ سنتا ہے، جیسے آئی، اللہ دیکھتا ہے صفت ہے نا اللہ کی، دیکھنا، اللہ دیکھتا، جی ہاں، تو ہم بولیں کہ اللہ دیکھتا ہے، جیسے آئی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے صفت، جی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، صفت ہے، ہنستا ہے، جیسے اللہ غصہ ہوتا ہے، غضب اللہ علیہ، صفت، اللہ غصہ ہوتا ہے۔ تو جتنی صفات آئی ہیں اللہ رب العالمین کی، اس کو ایز اٹ از ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہنستا ہے، ہنستا ہے، جیسا کہ سلف نے امروہا کما جاءت، جیسے آئی ہیں ویسے ہی ایمان لاؤ، اس کو ویسے ہی جاری رکھو، جیسے آئی ہیں صفات، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں ایک صفات بتاتا ہوں، ایک اور ایک صفات ہے، صفات بہت ہے، بات کرتا ہے، کل ہم نے پڑھا شاید ایک صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کلام، بات کرنا، تو ہم کیا بولے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو ذکر کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، ہم کیا کہیں گے؟ جھاڑ پہ الفاظ پڑھے اور ان کو دیکھ لیے، تعویل کی لوگوں نے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام، ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات کرنا صفت ہے اللہ کی، ہم کہیں گے اللہ نے بات کی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد، زبردست حدیث ہے، ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن بات نہ کرے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، ٹرانسلیٹر ہو جائے اس کو نہیں ہوگا۔ تو بندہ دائیں دیکھے گا تو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا میں اس نے کیا ہے، بائیں دیکھے گا وہ چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے کیا ہے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی، بچو جہنم کی آگ سے، اگر تم کھجور کا جو ہے وہ اس کو خرچ کیوں نہ کرو۔ تو اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک صفت کا ذکر، اللہ قیامت کے دن ہر بندے سے بات کرے گا، ما من احد الا سیکلمہ ربہ، تو کلام ہے صفت اللہ کی، ہم کیا کہیں گے؟ کلام، بات کرنا۔ چلیے ایک اور ایک بڑی صفت ہے، رمضان اس کا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، صفت سے اللہ کو مان سکتے ہیں، یا اس پر ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان غیر رمضان میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل، جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے ہمارا رب عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی سائل،
ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کو سنوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کا میں جواب دوں؟ ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخشوں؟ یہ حدیث ہے نبی۔ اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک صفت بیان کی کہ اللہ اترتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا بولیں گے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترتا ہے اللہ، ہم کیا بولیں گے؟ ابھی بتایا نا قاعدہ، جیسے آئی ہیں ایز اٹ از ویسے ہی بولو۔ ہم کیا بولیں گے؟ بولیے بھائی اترتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں اترتا نہیں، رحمت قریب آتا ہے، اترتا کیسے؟ یہ گڑبڑ ہے اصل۔ تو صفات پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ جیسے آئی ہیں، یہ پہلا قاعدہ ذہن رکھنا، ایز اٹ از، اترتا ہے اترتا ہے، چینج نہیں کریں گے ہم۔ سمجھ میں آتا ہے؟ بات کرتا ہے بات کرتا ہے، سنتا ہے سنتا ہے، دیکھتا ہے دیکھتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بولیے۔ ہاں تو مجھے تو اتنا سمجھ میں آیا، کیونکہ پھر آگے اور ایک پوائنٹ ہے۔ علماء کہتے ہیں اس سلسلے میں صفات ظاہری نصوص مراد ہوں گے۔ جو نصوص مطلب آیتیں اور حدیثیں، وہ آیتیں جن میں اللہ کی صفات ہیں، وہ حدیثیں جن میں اللہ کی صفات ہیں، اس کا ظاہر لیں گے ہم، جو ظاہر ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ جو ظاہر ہے، کیا ظاہر؟ اترتا ہے کا ظاہر کیا ہے؟ اترتا ہے، تو ظاہر مراد۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو نفس کے ظاہر پر ہوگا، غیبیات ہمیں نہیں معلوم، غیبیات ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہم ایمان لائیں گے ظاہر نصوص پر، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کیفیات کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم ثابت کریں گے بغیر کیفیات کے، کیونکہ کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی۔ اترتا ہے بتایا گیا، کیسے اترتا ہے بتایا گیا نہیں، تو کیسے نہیں پوچھنا، جو بتایا گیا ہے اس پر ایمان لائیں گے، ایز اٹ از ایمان لائیں گے، جو ظاہر ہے۔ جو نہیں بتایا گیا اس پر سوال نہیں کرنا صفات کے باب میں۔ جو بتایا گیا ہے، اللہ سنتا ہے بتایا گیا، بولیے جلدی، کیسے سنتا بتایا گیا، آپ پوچھنا نہیں کیسے سنتا، کیوں؟ لکھ لیجئے سونے کی انک سے ایک بار، زبردست ایک سلف کا جملہ ہے، کیا ہے؟ سلف کہتے ہیں لا تقل لما امر اللہ ولکن قل بما امر اللہ۔ کیفیت کا ہمیں علم نہیں، ٹھیک ہے، یہ مت کہو کیوں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ خیر اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے کیفیت کے بارے میں مت پوچھو، کیفیت، ٹھیک ہے، جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ اگر آپ کیفیت پوچھ رہے ہو تو آپ ایک ایسی چیز پوچھ رہے ہو جو آپ کو نہیں بتائی ہے، اگر وہ بتانے والی چیز تھی تو اللہ آپ کو ضرور بتاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے، نہیں بتایا گیا ہے اس کا مطلب اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ تو ظاہری نصوص پر ہمارا ایمان ہوگا۔ وہ جملہ میں جو کہہ رہا تھا بڑا اچھا ہے، سوال عمل کے لیے ہونا چاہیے، سوال عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے اللہ کا کیا حکم ہے تو اس کا مطلب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ عمل۔ بھائی اللہ کا کیا حکم ہے بولیے، تو اس کا مطلب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے کیوں حکم دیا، یہ اعتراض ہے۔ تو لیما پوچھو، کیفا کیا کہتے ہیں، ما پوچھو بیما امر اللہ، بیما پوچھو لیما مت پوچھو۔ عربی کے دو ورڈز ہیں، کہتے ہیں سلف لا تقل لما امر اللہ ولکن قل بما امر اللہ۔ یہ مت کہو کیوں اللہ نے حکم دیا، یہ کہو اللہ نے کیا حکم دیا۔ کیوں اور کیا میں فرق ہے؟ کیا پوچھنے والا جواب چاہتا ہے عمل کرنے کے لیے، کیا حکم ہے اللہ کا؟ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نماز پڑھو۔ کیا حکم ہے اللہ کا؟ بھائی حلال طریقے سے رزق کماؤ۔ کیوں حکم دیا اللہ نے؟ یہ کیوں ورڈ کیا ہے؟ اعتراض ہے، اسی لیے کیوں نہیں بولنا۔ امام باباحالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوالات دو نہیں کرنا، لما و کیفا، کیسے اور کیوں نہیں پوچھنا ہے۔ اصل یہ بات سے وہ بات نکلی مجھے، کیوں کیسے نہیں پوچھنا۔ کیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے،
اللہ تعالیٰ کیسے تہجد کے وقت جو ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے، یہ کیسے 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 سوالات جائز نہیں ہیں اللہ کے بارے میں. اور کیوں قرآن عربی میں ہے، کیوں وہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، کیوں جو ہے جنت کو بنایا گیا ہے، کیوں شیطان کو رکھا گیا، وہ بھٹکا رہا ہم بھٹک رہے، کیوں شیطان کو پیدا کیا گیا ہے، کیوں ہمیں آزمایا جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں، نہ کیوں افعال کے بارے میں کرنا اور صفات کے بارے میں کیسے کرنا، دونوں جائز نہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھنا میرا. اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں اللہ ایسا کرتا ہے، کیوں اللہ نے ایسے کیا، کیوں اللہ نے ایسے کیا، جائز نہیں. افعال اللہ کے کاموں کے بارے میں یہ پوچھنا کہ کیوں، جائز بے ادبی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، نمبر 1. اور صفات کے بارے میں کیسے، افعال اور صفات دونوں ہیں نا. افعال یعنی اللہ کے کام، اللہ بہت سارے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک شان کام. اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ دھلا دیتا ہے، اللہ جو ہے شفا دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال بہت ہیں. افعال کے بارے میں کیوں سوال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کیوں بارش برسایا وہاں یہاں نہیں برسایا، اللہ کیوں وہیں رکھا ہم غریباں کے سجا کے حج کرنا، سمجھے. اللہ کیوں شیطان کو پیدا کرا اور وہ بھٹکا رہا ہے، ہم بھٹک رہے ہیں. شیطان کو پیدا ہی نہیں کرتا تو ہم بھٹکتے ہی نہیں. یہ سوالات سمجھ رہے کرتے ہیں لوگ. تو اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں نہیں، اور صفات کے بارے میں کیسے نہیں پوچھنا، کیسے اترتا، کیسے سنتا، کیسے عرش پر اٹھتے، کیسے 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 نہیں پوچھنا، بلکہ مجرد ایمان لانا جیسے صفات وارد ہوئی ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کے بعد ایک اہم قاعدہ، العقل تابع للنقل، عقل نقل کے تابع رہنا. عقل معلوم نہیں، معلوم تو اٹھا دوں. عقل معلوم، ارے بھائی عقل کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے سب سوال لکھ رہا ہوں میں، عقل مندوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ عقل بولے تو معلوم، پھر آپ لوگ خاموش بیٹھے تو اس کا مطلب کہ عقل نہیں ہے. اب کیا بولوں میں عقل، ارے بھائی کیا بولتے ہیں عقل کو بھی اردو میں بھی حیدرآبادی ہوں، عقل نہیں بولتے نا اس کو، آپ کو خواہ بولتے ہیں، عقل نہیں ہے، کیا بولتے ہیں عقل بولے. چلیے عقل معلوم، اب ایسا کچھ عقل معلوم، ارے بولیے ہے. اب دوسرا سب نقل معلوم، کیا کاپی کرنا نہیں، وہ یہاں بات نہیں ہے. اچھا ہے، نقل کا مطلب قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ہم تک کیسے پہنچے؟ نقل سے نا، منتقل ہو. کاپی مت بولیے، ورڈز انگلش گڑبڑ ہے، انگلش گڑبڑ مطلب ہر چیز کا میننگ ادا نہیں کرتا انگلش ورڈ. روح کو انگلش میں کیا بولیں گے بتائیے، لائیے کوئی صحیح ورڈ. سول وہ میننگ نہیں ایسے، وہ ٹرانسلیشن میں گڑبڑ ہوتی نہیں ہوتی، خود ٹرانسلیشن نہیں ہونا. نقل یعنی منتقل، ایک کے بعد ایک. عربی میں نقل کر، میں میرے پاس سے آپ کے پاس، آپ کے پاس سے ان کے پاس، ان کے پاس سے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقل. عربی زبان میں نقل ٹرانسپورٹ کو بھی بولتے ہیں. وزارت النقل، آپ سعودیہ میں دیکھیں گے عرب کنٹریز میں منسٹری آف کیا ہے، ٹرانسپورٹیشن منسٹری، تو وزارت النقل کہتے ہیں. تو کتاب و سنت ہم تک کیسے پہنچے؟ نقل کرے، منتقل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس پہنچایا؟ صحابہ نے، تابعین نے، تابعین، ایسے منتقل ہمارے پاس ہو کر اللہ کا کلام بھی آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آئی. تو دو چیزیں ہیں، ایک نقل ہے جو قرآن اور حدیث، اور ایک عقل ہے جو بھیجے میں ہے، سر میں ہے. اب عقل کو نقل کے تابع کرنا یا نقل کو عقل کے تابع کرنا؟ چیپٹر آف صفات میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ عقل کو نقل کے تابع رکھنا. تابع مطلب معلوم کیا؟ انڈر بولیں گے اس کو، فالو. آگے کیا رہنا؟ نقل یا عقل؟ عقل رہنا نہیں، نقل رہنا. قرآن و حدیث آگے رکھنا. آپ کو ایک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عقل کو اگر آگے رکھیں گے، قرآن و حدیث آگے عقل ہے، قرآن و حدیث.
قرآن حدیث کی بات عقل میں سمجھ میں آ رہی ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی، انکار۔ یہ باطل فرقوں کا منہج ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تقدیم العقل علی النقل۔ اور سلف کا منہج کیا ہے جو ہمارا آپ کا منہج ہے؟ تقدیم النقل علی العقل۔ عقل کو، نقل کو، قرآن و حدیث کو عقل کے آگے رکھنا، قرآن و حدیث کو عقل کے آگے رکھنا۔ اگر الٹا کریں گے، عقل کو آگے رکھیں گے، عقل میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کرے گا انسان؟ انکار کرے گا۔ لوگوں نے جو انکار کیا، کسی نے فرشتوں کا انکار کیا، کسی نے عذاب قبر کا انکار کیا، اللہ کے صفات کا انکار کیا، وجہ عقل کو آگے رکھا۔ ایسے کیسے؟ اللہ اوپر تھا؟ اللہ بات کرتا؟ نہیں، ایسے کیسے؟ بات کیسے کرتا؟ عقل میں نہیں آئی بات۔ تو عقل پیمانہ ہے ان کا، ترازو کیا ہے ان کا؟ عقل۔ یہ گڑبڑ اگر ہوگی تو انکار ہوگا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم کس کو آگے رکھیں گے؟ قرآن و حدیث کو۔ سمجھ میں آئے تو ایمان لائیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو ایمان لائیں گے۔ ہر چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ چیزیں جو غیبی ہیں، ہم سے ہمارے سامنے ظاہر نہیں کی گئی ہیں، کیا اس تک ہماری پہنچ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا آیت الکرسی میں؟ کل صبح فجر کی نماز مسجد نور میں جو پڑھیں گے آیت الکرسی کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ کل صبح۔ اس میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے بھائی، تو کیسے عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، تم کو تھوڑا علم دیا گیا، تم وہ اس چیز تک ادراک ناممکن ہے تمہارا، وہ غیبی چیزیں ہیں۔ اللہ کیسے؟ اب دیکھیے روزہ رکھے ہوئے نا، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن؟ ہم قرآن کی تلاوت اور کرتے ہیں، قرآن بھی شفاعت کرے گا پڑھنے والے کی، کیسے کرے گا؟ قرآن کو کیا زبان ہے؟ اب دیکھیں بیٹھ کے سوچیے، نہیں سمجھ میں آتا، بیٹھیے بیٹھیے، کل بھی سمجھ میں نہیں آیا، پرسوں میں عورتیں بھی بیٹھی، عورتیں بھی سنیں، میں مینسس میں ہے تو نماز معاف کر دیں، میرے کو اگر روزوں چھوٹ جائے مینسس میں، روزوں کی قضا کرنا ہے، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، ایسا کیوں ہے؟ سوچ بیٹھ کے بہن کیا کرتی ہے؟ سوچتی ہے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال بیٹھ کے سوچ رہی، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزے معاف نہیں ہیں جو مینسس میں چھوٹ جائیں، اور نماز معاف ہے۔ ایک پرابلم ہوتی ہے نا لیڈیز، اس میں نماز معاف، قضا ہے نماز کی نہیں ہے، روزوں کی قضا، دونوں عبادتیں ہیں، کیوں؟ دونوں میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ سوچیے، نیکسٹ ایئر پوچھو سوال، نہیں آتا جواب۔ تو کیا عقل پیمانہ ہے ہمارا؟ نہیں۔ ام المومنین ہمارا پیمانہ کیسے رہنا؟ ہماری عورت سے کوئی ایسے پاگل عورتیں سوال کرے بھائی کیا بات ہے اس قسم کی کہ بھائی یہ ہے یہ نہیں ہے، تو جواب وہ دینا جو ام المومنین نے دیا، ہاکذا امرنا، ایکسلنٹ آنسر، ایسے ہی حکم دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے؟ ایسے ہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس زمانے کی عورتوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے ایسے، کیا؟ روزوں کی قضا کرنے کا، نمازوں کی قضا نہیں کرنے کا۔ یہاں ایک زبردست قول یاد آ گیا اللہ کے فضل سے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ یہ لکھ لیجیے سونے کی اللہ تعالیٰ کیسے دیا، اللہ کا فضل ہے۔ کیا کہتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کے پاس سے پیغام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ نہیں مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے بتا رہا، خوشی سے بتا رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ میں تو بہت اچھی لگی، نہیں سمجھ میں کیونکہ بولے کہ اچھی لگی ہے، سمجھیے اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے بندوں کو، بہت کیا میسج؟ اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ اس کا دین آیا، اسلام اس نے اتارا ہے نا بھائی، من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام میسج آیا ہے، اور اس میسج کو ہم تک پہنچانے کا کام کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تسلیم، نصر، من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔
اور یہی اسلام من اللہ الرسالہ، اللہ نے پہنچا دیا. وعلی رسول البلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک وغیرہ جتنی آیت ہیں، ٹھیک ہے، تبلیغ کے سلسلے میں. وعلینا التسلیم، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے. تو صفات کے بارے میں کیا قاعدہ چل رہا تھا؟ صفات کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیسے، یہ سوال صفات کے بارے میں نہیں کہا. اچھا وہ عقل کو نقل کے تابع رکھیں، یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اعمال نامے کیسے بولے جائیں گے، بھائی نماز کیسے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت کے دن جنت ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے بھائی. اچھا آپ بول رہے اللہ بات کرتا بول رہے آپ، اور موسیٰ علیہ السلام سنے بولے، کیسا بات کرا بھائی اللہ، سمجھ میں کیسا بات کرا، کیسا سنے، اللہ تعالیٰ کیسا آسمان دنیا پر اترتا، اللہ کیسے دیکھتا، یہ کیسے کیسے نہیں کرنا سوال. سمجھ میں آ رہا؟ عقل کو آگے نہیں رکھنا، کتاب و سنت کو آگے رکھنا، تقدیم النقل علی العقل، یہ سلف کا منہج ہے. یہ منہج اگر ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ کامیاب ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کے بعد صفات کی 2 قسمیں ہیں. صفات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 بیٹری لو بتا رہا ہے. نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ. سنیے صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذاتی صفات، ایک فعلی صفات. اچھا یہاں ایک بات بتانا بھول گیا، کل ایک بات بتانا تھا، یہاں روکیے کس کو؟ صفات کی 2 قسموں کو. اللہ کے ناموں میں ایک نام حلیم ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحلیم ایک نام ہے؟ عبد الحلیم رکھتے ہیں نا نام، الحلیم نام ہے. تو ہمارے یہاں جو اسپیشلی رمضان میں ڈش کھائے ہوں گے آپ بھی، اس کو حلیم بولنا غلط ہے یا صحیح؟ ایک منٹ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، سوال کل ہوں گے، پھر ختم، سوال شروع میں کر دیا، جواب مت دیجیے، صرف سنیے. حلیم بولنا، بعض نے کہا نہیں بھائی حلیم نہیں بولنا، حلیم اللہ کا نام ہے، آپ دال یہ اس کو حلیم کیوں بولتے؟ اس کا اصلی نام حلیم ہے، کیونکہ وہ دال سے اور کچھ چیزیں مکس کر کے بنائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال کیا حلیم اس ڈش کو بولنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولنا. یہ سوال جواب، حلیم کو حلیم بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ حلیم ہے. وہ اصلی نام دلیم ہوں گا، ٹھیک ہے، وہ پبلک میں مشہور کیجئے، بتائیے بھائی یہ دلیم بولنا، جب دلیم بولے دلیم، حلیم، 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 کچھ بھی بولیے، ایک ڈش کا نام ہے وہ. اب اگر اللہ کا نام الحلیم، اللہ کا نام الحلیم، اللہ کا نام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ڈش کو حلیم بولنا، ارے وہ تو غیر اللہ ہے، اس کو کیسے بولنا؟ کوئی حرج نہیں. سورہ صافات کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سورہ صافات کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی خوشخبری ملی، وہاں اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. حافظ ہے آیت پکی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. اب کیا کریں؟ ہم لوگ اہل الحدیث ہے، حدیث مان لیتے نا. تو یہ غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ بہت سوال کرتے ہیں لوگ یہ بھائی حلیم نہیں بولنا کہ حلیم بولیں. تو ذرا ایک منٹ حلیم لے کے آئیے، تو اللہ کا نام بے ادبی ہو رہی ہے اللہ کے نام کی، وہ جو ہے اللہ کے نام کو بول رہا ہے کہ لے کر آؤ بول کے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی حلیم پکارنے والا اللہ کا نام سمجھ کر پکارتا ہے، نہیں پکارتا. وہ ایک ڈش مانگ رہا ہے کھانے کے لیے، اس ڈش کا نام رکھا گیا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسماعیل کو غلام حلیم کہا. اسماعیل کون ہے؟ انسان ہے، ایک بیٹے تھے ابراہیم کے. اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے حلیم بیٹے کی، غلام حلیم، غلام کے غلام یعنی بیٹا اسماعیل، اور حلیم یعنی بردبار. حلیم کا معنی کیا ہے؟ بردبار. ایک بردبار بیٹے کی ہم نے خوشخبری دی. کوئی حرج ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رؤوف اور رحیم ہے وہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، مومنوں پر وہ بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں. کیا رؤوف اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے؟ عبد الرؤوف، الرؤوف ہے وہ اللہ، یہ رؤوف ہے، اللہ الرؤوف ہے، اللہ الرؤوف ہے الف لام کے ساتھ. اللہ الحلیم ہے، اور یہ جو ڈش ہے اس کا نام حلیم. الرحیم اللہ ہے. الرحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ کہنا ارے بڑے رحیم آدمی ہے بھائی، یہ صحیح ہے جملہ؟ ارے بڑے رحیم کیا بولتے ہیں، دوسری اور بھی کوئی بھی چیزیں بتایا، بڑے رحم دل انسان ہے بھائی. تو رحم دل تو اللہ تعالیٰ ہے نا.
رحم کرنے والا اللہ، ارے بہت بہت رحم کرنے والے انسان ہے یہ. تو دیکھیے نسبت چینج ہونے سے صفت چینج ہوتی ہے، نیٹ سیم ہونے سے وہ چیز. میں نے بتایا تھا کہ سمیع بندہ سمیع نہیں ہے، السمیع اللہ تعالیٰ ہے، بندہ سمیع نہیں ہے، بندہ بصیر نہیں ہے بھائی. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. بہرحال میرے خیال سے وہ بشر ایک آیت کافی ہوگی، ورنہ اگر تلاش کریں گے آپ قرآن میں تو آپ کو دلیلیں ملیں گی. میں نے ایک سورہ صافات کی آیت پیش کی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ حلیم ہے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ یہ حلیم بیٹا ہے. ہم نے آپ کو حلیم بیٹا دیا ہے، خوشخبری سنائی. ختم ہے مسئلہ. سمجھ میں آ رہا؟ چل اس لیے ذرا فتوی ہوتے مت لگائیے کوئی حلیم علیم بولے تو. آج حلیم کھائے بھائی بولتے نہیں، اگر کوئی آ کے بولا اور کیا حلیم کو کھائے بھائی آج کھائے، تو وہ اللہ کے نام کی بےعزتی نہیں کر رہا ہے، پوچھو اس سے. ایک بات. دوسرا، اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ ایک ڈش کو بول رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں ہی نا بات. چلیے دلیل کے ساتھ سمجھ میں آ گئی نا. چلیے اللہ کے صفات کتنے قسم کے ہیں؟ دو. نمبر 1 ذاتی، نمبر 2 فعلی. یاد رکھیے، سمجھا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. ذاتی صفات، فعلی صفات. کیا مطلب ذاتی، کیا مطلب فعلی؟ ذرا غور سے سننا کب کیا بات میں بتا رہا ہوں، تاکہ کل جواب دے دو وہ بات اسی وقت بولیے، مکس نہیں. اس سے سب سے اچھی چیز ہے پوائنٹس نوٹ کرنا. آپ لوگ لائے نہیں لائے نہیں معلوم ہے، نہیں لائے تو کل سے لے کر آئیے پین. تو پین کا بھی انتظام کر دیں گے، بولیں گے تو بھائی لوگ کر دیں گے. ایک پین اور نوٹس لے کے آئیے پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. صفات کتنی قسم کی ہیں؟ دو. ایک ذاتی، دوسری فعلی. کیا مطلب ذاتی صفات، کیا مطلب فعلی صفات؟ ذاتی صفات کا مطلب وہ اللہ کی صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں. پھر ایک مرتبہ، اللہ کی صفات دو قسم کی، ایک ذاتی اور ایک فعلی. ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی. نمبر 2 فعلی صفات، مطلب وہ صفات جس کا تعلق مخلوق سے. اللہ جب چاہے اپنے مخلوق کو وہ کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی جیسے مثال سے بات اور سمجھ میں آئے گی، ذاتی کی بھی فعلی کی. ٹھیک ہے. فعلی صفات کا مطلب وہ صفات جو اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے کرتا ہے، اس کو فعلی صفات کہتے ہیں. ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی. جیسے زندگی، اللہ زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی ہے. اللہ وہ معبود ہے جس کا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. الحی زندہ رہنے والا. زندگی اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے. اللہ اس کو موت نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پر بھروسہ کرو جس کو موت. تو اس کی جو صفت ہے حیات، یہ ذاتی صفت ہے، کبھی الگ نہیں ہوتی ہے اللہ کی ذات سے. یعنی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی طریقے سے العلیم، علم، اللہ علم والا ہے نا، جانتا ہے. اللہ جس کو بولتے جانتا اردو میں، تو یہ صفت بھی اللہ کی کیا ہے؟ ذاتی. ہمیشہ جانتا ہے، کبھی ایسے نہیں کہ نہیں جانتا پھر بعد میں جان لیا. مخلوق کو پیدا کرا تو ان کے بارے میں جان لیا، پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ مخلوق کیا کرنے والی ہے. نہ 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 نہ، ہرگز نہیں. شروع سے جاؤ، ازلی علم ہے اس کا. کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کو معلوم وہ کیا پیدا کر رہا ہے، اور وہ مخلوق کیا کرنے والی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، سب جانتا ہے. تو ذاتی صفتیں کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی. قدرت اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے نا. قدیر، قادر اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو قادر مطلب قدرت رکھنے والا، قدیر یعنی قدرت رکھنے والا. تو قدرت ذاتی صفت ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات سے جڑے، ہمیشہ اللہ قدرت والا ہے. سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 قسم کی صفت فعلی. فعلی صفت کا مطلب اللہ جب چاہے کرتا ہے. جیسے پیدا کرنا، فعلی صفت. اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس چیز کو چاہے. ہاں تھکے کیا؟ پانی پی پی